السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ دنیا میں بے حسی کے جراثیم بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کے لیے اب تک کوئی ویکسین دریافت نہیں کی گئی۔ جانے ہمارا کیا ہوگا؟ مٹر کے دانے چھیل کر آتے کھاتے ہوئے صوفی کا مفکرانہ انداز اپنے عروج پر تھا۔ وہ چپ چاپ سننے میں مشغول تھے کہ اس گھر میں اس کی پسندیدہ مشغلہ ایک بہترین سامع کا رول پلے کرنا تھا۔ چھوڑو، تمہیں دنیا کی اتنی کیا پرواہ ہے، رہ گئے ہم تو ہمارے گرد آغا جی کی محبت کا مضبوط حصار موجود ہے۔ پرواہ مت کرو۔ آسما کی بے فکری صوفی کے تردد کی ہم پلہ تھی۔ تم بھی تو کچھ بولو علیزہ، کیا خیال ہے؟ زونی نے اپنی رائے محفوظ رکھتے ہوئے اسے چونکا دیا، جو کھانا بنانے کے بعد انجام دینے والے کاموں کے لیے صحن میں ترتیب دے رہی تھی۔ ہوں، کس سلسلے میں؟ لو جی، یہاں یہ عالم استغراق ہے اور ہم ہیں کہ صوفی نے تاسو سے سر ہلایا تو وہ شرمندہ ہو کر سر چکا گئی۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، آگاہی عذاب ہوتی ہے، بڑے لوگ کہہ گئے ہیں۔ آسمان نے حسب معمول اس کا دفاع کیا ہے۔ شام کے دھند لکے کا وقت تھا اور اسے فکر تھی کہ جلدی سے پلاؤ کی یخنی پکا لی جائے، کیونکہ قورمہ پکنے میں بھی کافی وقت تھا، اور اس کے بعد پلاؤ، رائتا اور سلاد کا بھی اسے ہی انتظام کرنا تھا۔ وہ تینوں تو اماں بیگم کی ڈانٹ کے خوف سے مٹر چھیلنے آ بیٹھی تھی، مگر اسے معلوم تھا جو ہی اماں بیگم اپنا پاندان صاف کرنے کی گھر سے اندر جائیں گی، وہ تینوں بھی ٹی وی لاؤنج میں رکھے ٹی وی کے گرد عقیدت مندانہ انداز میں جا بیٹھیں گی۔ بھابھی تو رات کو کھانے کے وقت ہی نیچے آتی تھی۔ ہاں، مگر اپنے ارد گرد کی خبر رکھنا بھی ضروری ہے، وگرنہ ناگہانی حادثات کو وقوع پذیری کے امکانات 50% بڑھ جاتے ہیں۔ زونی نے بمشکل یہ عالمانہ جملہ ترتیب دیا تھا۔ علیزہ نے دیکھا مٹر چھیل گئے ہیں، اس لیے سر ہلا کر متفق ہونے کا عندیہ دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بناؤ گی آج؟ صوفی کی معلومات کچن سے متعلق کاموں میں صفر رہی تھی۔ مٹر کے دانے مزید پھانکتے ہوئے سوال کیا۔ پلاؤ بنانا ہے، اور وہ موقع دے کر اس کنوانے جا رہی تھی کہ لاؤنج کے دروازے ایک دھماکے کے ساتھ کھل کر بند ہوا تھا، تو اس کا جملہ بھی ادھورا رہ گیا۔ نوفل حسب عادت سخت تیوروں سمیت اندر داخل ہوا تھا۔ دائیں طرف ساکھ بیٹھی ان چاروں لڑکیوں پر نظر ڈالے بغیر دھڑ دھڑ کرتا سیڑھیاں پھلانگتا وہ اپنے کمرے کی طرف ہٹ گیا تھا۔ علیزہ کے لبوں سے ایک دبی دبی سہمی ہوئی سانس خارج ہوئی، جبکہ وہ تینوں اپنے بھائی کے حالیہ تند و تیوروں کی وجہ آکس کرنے کی کوشش میں مشغول ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے مٹر لے کر کچن میں چلی آئی، جس کے پیچھے وہ سبے چھلکے اور آئل کلوتھ اٹھائے چلی آئیں۔ ضرور بھائی کا آج پھر کسی سے جھگڑا ہوا ہے، زونی کو فکر لگ گئی تھی۔ ہوں، یعنی روٹین کی کارروائی، آسما نے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آغا جی صبح سے کوئی 10 بار انہیں پوچھ چکے ہیں، چکا چچا کے گھر والے آ رہے ہیں، ایسے موقع پر ان کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ زونی نے پھر لب کشائی کی۔ صوفی اس لیے چپ تھی کہ اپنے سسرال والوں کے بارے میں اس کا بے لاگ تبصرہ اکثر اماں بیگم کی چنگیزی جاہو جلال کی آواز دیتا، جو اس کی فلسفیانہ نقطہ نظر کو دیوانے کی بڑھ سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہ تھی۔ علیزہ نے دیکھا قورمہ کی دیچکی کھول کر اس میں جھانکتے ہوئے اپنے کئی جملے پینے کی کوشش میں مصروف تھی۔ میرا خیال ہے علیزہ، تم جا کر انہیں چائے پیش کرو، اور ساتھ میں آج کی تازہ خبر یعنی صوفی کے سسرال والوں کی آمد کے بارے میں مطلع کر دو۔ آسما نہایت اطمینان سے ایسے حکم صادر کری تھی کہ جس کا چہرہ سراسیمگی کی آواز سے علامت بنا ہوا تھا۔ کمال ہے، تم تو یوں ڈر رہی ہو علیزہ جیسے نوفل بھائی کے پاس نہیں بلکہ کوہ کندہ کی خبر لانے کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہو۔ زونی نے اپنی جان بخشی دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور اسے لتاڑا۔ مگر وہ مجھے کچھ کام ہے ادھر، اس نے بے بسی سے عذر تراشا۔ ہاں، کوئی بہانہ نہیں، تمہارا یہ عذر لنگ مجھے تیمور لنگ کی یاد دلا گیا ہے۔ چلو جلدی سے چائے بناؤ، اور ہاں، ایک کپ مجھے بھی دینا، میں ذرا آقا جی کے کمرے سے کوئی تاریخی کتاب تلاش کر کے لاتی ہوں۔ صوفی قورمہ کے گوشت کو گلا کر چیک کر کے مڑی اور تحکم سے کہتے ہوئے کچن سے باہر چلی گئی۔ اس کی تقلید کرنے میں زونی نے بھی اجلت دکھائی۔ آسما باجی، مجھے نوفل بھائی سے ڈر لگتا ہے۔ آسما کی لاڈلی طبیعت سے اسے کوئی خاص امید تو نہ تھی، مگر فی الحال کوئی اور نظر نہ آیا تو اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جواباً آسما کا کہکا بلند ہوا۔ اسے شوقی نظروں سے دیکھا، مگر فائدہ ندارت۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، چائے بنا کر مجھے دے دینا، میں پہنچا دوں گی۔ اب جلدی سے کام سے لگ جاؤ۔ اس کا گھنے بالوں سے ڈھکا سر تبکتے ہوئے آسما نے گویا اس میں زندگی کی لہر دوڑا دی، اور خود کونے میں پڑی گول میز پر بیٹھ کر چاول چننے کے بہانے کتنے ہی کچے چاول کتر ڈالے۔ علیزہ نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا اور حسب عادت حیرت میں گرتے ہوئے سوچنے لگی۔ اس گھر کے مکین میں عجیب تھے، غضب کے انتہا پسند و شدت پسند، محبت اور نفرت کے درمیان توازن رکھنے کی تربیت کی غالباً نہیں کی گئی تھی، یا اگر ایسی زحمت گوارا بھی کی گئی تھی تو اس کی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے تھے۔ آقا جی اور اماں بیگم کا مزاج بہت سیدھا تھا، یعنی غصہ تو بے حد غصہ، اور پیار تو انتہا کی حد تک۔ پھر عاقل بھائی تھے، ماں باپ کے بہن بھائی اور بیوی کے درمیان اچھا خاصا سینڈوچ تھے، مگر اطاعت کی حد تھی۔ بیوی کے کہنے سے لگ تو ہو گئے، مگر یوں کہ آقا جی کے گھر کی بلائی حصے کو رہائش کے لیے اپنا لیا۔ ماں باپ ان کی تابعداری کا دم بھرتے تھے۔ کیا ہوا جو دن رات ان کی خدمت میں دست بستہ حاضر نہ رہتے تھے، یہی کافی تھا۔ شام ڈھلے جب گھر آتے تو سب سے پہلے اماں بیگم کے پاس آ کر بیٹھتے۔ تاہم اس ملاقات کا طویل ترین دورانیہ 15 منٹ سے زیادہ نہ ہوتا تھا۔ بصورت دیگر بھابھی جان کو منانے میں انہیں اپنی چوتھائی تنخواہ بیک وقت خرچ کرنی پڑتی۔
ان کے بعد سوفشا تھی، فلسفے اور نفسیات میں ماسٹرز کر کے پیا دیس جانے کے انتظار میں وقت گزاری تھی۔ ان کے دل میں جہاں بھڑکا درد تھا نہیں تھا تو علیزے کے لیے نہیں تھا، جو دن کے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کچن میں گزارتی تھی یا پھر گھر کے بقیہ کاموں میں۔ ہاں البتہ انہیں اس بات کا شدید قلق تھا کہ ان کی کزن ہونے کے باوجود اس نے انٹر کے بعد تعلیم کی خیر بات کہہ دیا تھا، کم سے کم بی اے تو کرنا چاہیے کہہ کر وہ ہمہ وقت اس کی برین واشنگ پر آمادہ رہتی، مگر اسے ڈش واشنگ سے فرصت نہ تھی۔ آغا جی بہت دوست نواز اور مہمان نواز شخص تھے۔ عاقل بھائی کا بھی کم و بیش وہی حال تھا، لہٰذا رات دیر تک آنے جانے والوں کا تانتا بندہ رہتا۔ اماں بیگم کے اخلاق کا ڈنکا کچھ یوں بج رہا تھا کہ محلے کے علاوہ بھی کئی خواتین آئے دن جھگٹا لگائے رکھتے۔ صوفی کی سہیلیاں کم تھی مگر جو بھی تھی ان کی طرح مفکر تھی۔ جتنی دیر کے لیے آتی ان کی جان عذاب میں رہتی۔ ایک تو خاطر داری اور اس پر ان کی حیثیت زندگی کے بارے میں ایسے انکشاف کرتی کہ وہ انشت بدندہ رہ جاتی۔ آسما کا لاپرواہ مزاج کس حد تک گھر کے ماحول کا رد عمل تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ خود کو نظر انداز کیے جانے کا بدلہ یوں بے پرواہ بن کر لے رہی ہے، تاہم اگر ایسا تھا تو بھی اپنی اس کوشش میں 90% ناکام تھی، شاید اس لیے کہ اس کی لاپرواہی اور لاعبلی پن میں کبھی بے حسی کی حد تک جا پہنچتا۔ جانے یونیورسٹی میں اور لوگوں سے اس کا کیسا رویہ تھا، گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس نے تینوں بہنوں کو کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ زنیرہ اور فضولنی پر بھی بڑی بہنوں کا رنگ غالب تھا، البتہ اماں بیگم کی ڈانٹ ڈپٹ کے باعث وہ کبھی کبھار علیزے کا ہاتھ بٹا دیتی تھی، جس نے چند سال پہلے ہی اس گھر میں پناہ لے کر آہستہ آہستہ ساری ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پر لے لی تھی۔ بلکہ سچ تو یہ تھا کہ 80% بوجھ اس گھر کے مکینوں نے زبردستی اس کے سر منڈ دیا تھا، مگر ان سب کا طریقہ کار ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ سب محسوس کر کے بھی خاموش رہتی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ سب اس کے محسن اور احسانات کے بدلے کے طور پر وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی کہ حکم بجا لاتے ہوئے لبوں پر شکوہ نہ لائے۔ بھابھی کا مزاج اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کی اہم ترین وجہ یہ تھی کہ ان سے صرف کھانے کی میز پر ہی ملاقات ہو سکتی تھی، اور اس وقت اماں بیگم کے سخت حکم کے تحت صرف ہاتھوں کو حرکت دے جاتی جبکہ زبان سے محض ذائقہ چکھنے کا کام لیا جاتا۔ نوفل سے وہ سخت خوفزدہ رہتی تھی۔ بقیہ گھر والوں کی نسبت اس کا مزاج بہت ترش تھا، بقول آسما کے کسی آتش گیر مادی سے خمیر اٹھایا گیا تھا، اسی لیے ہمہ وقت ناک پر غصہ دھرا رہتا۔ جب تک وہ گھر سے باہر رہتا وہ مطمئن رہتی، مگر جو ہی گھر آتا احکامات کا تانتا بندہ رہ جاتا، وہ تعمیل کرتے ہانپنے لگتی۔ ایسے میں زونی جو کہ اس کی آمد سے پہلے نوفل کے زیر تسلط رہا کرتی تھی فوراً ادھر ادھر ہو جاتی۔ یہ تو اماں بیگم کا دم غنیمت تھا کہ اس کے لیے ڈھال بن جاتی، ورنہ نوفل کے اشتعال کے آگے بند باندھنا ایک مارکہ عظیم ہی تھا۔ علیزے کی تو روح فنا ہوتی تھی اس سے۔ زونی اور صوفی خوب ہنسی مگر اس کی مدد کے لیے آگے آنا ان کا شعار نہ تھا، مگر اس وقت جانے کسی قسمت یاوری کی کر گئی تھی کہ آسما نے اس کی جان خلاصی کرا دی۔ چائے بنا کر آسما کو تھماتے ہی اس نے پلاؤ کی یخنی چڑھائی اور قورمے کو آخری مرحلے سے گزار کے ایک طرف رکھا۔ جتنی دیر میں یخنی بنی، رائتا اور سلاد بھی اس نے تیار کر لیا، لہٰذا جس وقت وہ فارغ ہوئی رات کے 8 بج رہے تھے، بس اب مہمان آتے ہی ہوں گے۔ اپرن سے ہاتھ صاف کر کے ہوئے اس نے قطرے سکون کا سانس لے کر سوچا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ جیسے ہی نوفل اندر داخل ہوا تو اس کی ساری ہمت کا فور ہو گئی۔ چھٹ الرٹ پوزیشن میں بیٹھنے اسے کھڑی ہوگی۔ سبز قہوے کی 2 پیالیاں بنا کر میرے کمرے پر پہنچاؤ، میرا دوست آیا ہے۔ اس کے جھکے چہرے پر تھکن رقم تھی، مگر نوفل ہمیشہ کی طرح حکم صادر کرتا، جیسے آتا ویسے ہی لوٹ گیا۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ چلا گیا۔ اس کے دوست کی آمد کا مطلب ہے اب وہ صوفی کے سسرال والوں سے نہیں ملے گا، وہ یا کھانا وہ سکون سے کھا لے گا کی، مگر آقا جی یقیناً خفا ہوں گے۔ سبز قہوے کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سوچ رہی تھی، باہر نکلی تو زونی کپڑے سے تبدیل کر کے تیار ہو کر لاؤنج میں مل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے جلدی سے کپڑے بدلنے کا عذر تراشا اور اپنے اور آسما کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی۔ ہوا میں کھنکی تھی مگر کچن میں مسلسل کام کرنے سے وہ خاصی تھک گئی تھی، اس لیے گرم گرم پانی سے نہا کر فریش ہو گئی۔ کمرے کے باہر سے آنے والی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ مہمان آ گئے۔ اس نے جلدی جلدی گیلے بالوں کو تولیا اور پھر ہیئر ڈرائی کی مدد سے خشک کیا، جلدی سے دوپٹہ پھیلا کر کچن میں آ گئی۔ کھانا فوراً ہی لگانا تھا۔ اماں بیگم کا حکم اس کے پیچھے پیچھے چلایا۔ آسما غالباً صوفی کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ بھابھی بھی نیچے آ گئی تھی۔ صوفی کی ہونے والی نندوں سے بے حد خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ اس سے متحیر ہو کر انہیں دیکھا کیسی تھی وہ گھر سے باہر والوں کے لیے ملنسار اور ہنسمکھ، جبکہ گھر والے ان کے کڑے ہوئے مزاج سے خائف رہتے تھے۔ کھانے کی میز سیٹ کر کے اس نے سب کو بلا لیا۔ آقا جی نے آتے ہی نوفل کا پوچھا تھا۔ اس نے کسن خود کو انجان ظاہر کیا، ورنہ اتنے سارے لوگوں میں آغا جی کے سوالات کا جواب دینا اس کے بس کا روک نہ تھا۔ اماں بیگم البتہ سب کو اصرار کر کے سرو کر رہی تھی۔ بھائی کے دوست آئے ہوئے ہیں۔ زونی نے مری مری آواز میں والد کو مطلع کیا اور حسب توقع آقا جی کا گندمی رنگت والا چہرہ غصے کی شدت سے ٹپ اٹھا۔ اسے کہو چچا کو آ کر سلام کرے، جاؤ علیزے بیٹے اسے بلا کر لاؤ۔ وہ کھسکنے کو کوشش میں تھی، آغا جی نے اسے پکار لیا۔ اس کا تو دم فنا ہونے لگا، مگر حکم حاکم مرگ مفاجات، اسے اوپر کی طرف جانا ہی پڑا۔ 10-12 اسٹیپ کی یہ سیڑھی سے پل سے رات لگ رہی تھی۔ دائیں جانب بنے یہ 2 کمرے نوفل کے لیے مختص تھے۔ اسے چند اسٹیپ اوپر جاتے تو بھابھی کی راجدھانی
شروع ہو جاتی تھی، اور 2 سال کا طویل وقفہ گزرنے کے باوجود وہ اس قلمرو میں قدم رکھنے کی جرات نہ کر سکی تھی۔ کب کب آتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ وہ اپنی جگہ بھنجکا سی رہ گئی۔ نوفل غالباً باہر کہیں جانے کی تیاری میں تھا، دوست بھی شاید جا چکا تھا۔ اسے سامنے دیکھا تو منہ اچکا کر سوالیہ نظر سے اس پر ٹکا دی۔ آغا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ درجہ تند لہجہ۔ وہ مزید سہم گئی۔ جی وہ صوفی باجی کے سسرال والے آئے ہیں۔ کتنا مشکل تھا جملہ مکمل کرنا۔ اچھا، اس نے مزید منہ اچکار کر کچھ سوچا۔ وہ کن ذکروں میں آتا ہوں، بلکہ سنو۔ اس کا فقرہ ختم ہوتے ہی وہ برقی تیزی سے یوں پلٹی تھی جیسے زندان سے راہی ملی ہو، مگر اس نے پھر پکار لیا، میرے کمرے سے یہ برتن لے جاؤ۔ دروازہ کھول کر اندر کی طرف اشارہ کیا تو وہ دبے دبے قدموں سے اندر چلی آئی۔ اسکائی بلو کلر کے کپڑوں میں شانوں سے نیچے جھولتے گھنے بال بکھرائے اس کی پشت نوفل کی طرف تھی۔ نوفل نے ایک نظر ڈال کر رخ پھیر لیا۔ اس نے برتن اٹھائے اور اس کے پاس سے بغیر کچھ کہے نکلتی چلی گئی۔ شیمپو کی دھیمی دھیمی خوشبو ذرا کی ذرا نوفل کی متوجہ کر گئی، البتہ دوسرے لمحے وہ آقا جی کی ڈانٹ کے خیال سے نیچے چلا آیا۔ کھانے کا وقت تھا، لہٰذا سے جبراً سب کا ساتھ دینا پڑا، اور عریضہ اپنی کرسی پر اسے براجمان دیکھ کر کچن میں لوٹ آئی، جہاں سکون تھا۔ پلیز نوفل، تم ایک بار ممی ڈیڈی سے مل تو لو۔ ہما کا جملہ اصرار سے پر تھا۔ نوفل نے گہری سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو وہ ایسے ہی اس کے بغیر اطلاع آمد پر خاصا حیران تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، تمہارے ڈیڈی سے مختلف نہیں ہوگا ان کا فیصلہ بھی۔ وہ قطعی مایوس تھا۔ پھر کوئی تو راہ ہوگی، اس نے جیسے تڑپ کر سوال کیا تھا۔ ہما کی بے چینی اپنی جگہ فطری اور قطعی درست تھی، مگر نوفل کے لیے بار بار اپنی خودداری کو کسی کا کے رکھنا بھی قابل قبول نہ تھا۔ صرف ایک ہی راہ ہے میرے سامنے، وہ یہ کہ تم اور تمہارے والدین انتظار کر لیں، میرا اسٹیبلش ہونے تک صبر کر لیں۔ جھنجھلائی ہوئی اس کی آواز ٹرے اٹھا کر اوپر لائی لیزے کو حیران کر گئی۔ ابھی ہما کی آمد نے ہی کچھ کم متعجب نہیں کیا تھا کہ معاملے کی یہ نوعیت اسے بہر حیرت میں ڈبو گئی۔ وہ نوفل اور وہ لڑکی جس سے اپنا تعارف ہما کہہ کر کرایا تھا شادی کرنے کے خواہاں تھے۔ اس کے قدم آخری سٹیپ پر ٹھٹک گئے۔ اندر گرما گرم بحث چھڑی ہوئی تھی۔ آقا جان، اماں بیگم، بھابھی، بھیا اور سونی دراصل اسلام آباد صوفی کی بڑی نند کی شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ سسرال کا معاملہ تھا، اس لیے جانا ضروری تھا۔ صوفی کے لیے اس کی منگیتر نے بھی کافی اصرار کیا، مگر آقا جی قدرے قدامت پسند تھے، لہٰذا ان کا اصرار آقا جی کے انکار کے آگے دم توڑ گیا۔ اماں بیگم تو علیزے کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی، مگر اس بار بھی آسمان نے کہہ کر کہ میں تو امتحانوں میں مصروف ہوں، گھر کون دیکھے گا، کون کام کرے گا، اس کی جان بخشی کرا دی تھی، جس کے پیر تو جیسے گھر کی دہلیز سے بند گئے تھے۔ صوفی اس وقت فون پر اپنے کسی دوست سے بات کر رہی تھی۔ بیل بجنے کی آواز پر لیزا نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ خوبصورت لباس اور وجہ چہرے والی ہما کو دیکھ کر وہ خاصی حیران ہوئی، اور یہ حیرانی اس وقت پریشانی میں تبدیل ہو گئی جب اس نے کہا، میں ہما ہوں، نوفل ہے گھر پر؟ تعارف کرانے کی رسم میں جلت میں ادا کرتے ہی اس نے اس بے چینی سے نوفل کو پوچھا تھا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ دونوں طرف برابر کی آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھو نوفل، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ممی ڈیڈی کو تمہاری اسٹیبلش ہونے کا انتظار کرنے کی، بلکہ تمہیں بھی اپنے قیمتی سال یوں جدوجہد کر کے برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیک لہجے ہما کا لہجہ حلاوت سے کند گیا۔ نوفل کی بھویں تنگی، یعنی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می نوفل، تم ہر بات کو نیگیٹو سائڈ پر کیوں لے جاتے ہو؟ میں اپنے والدین کی کلوتی رات ہوں، جو کچھ ان کا ہے وہ سب میرا ہی تو ہے، اور میرے توسط میرا لائف پارٹنر بھی اس کا برابر کا حقدار ہوگا۔ تمہارے توسط؟ اس نے ایک لفظ گویا چھپایا۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں تمہاری خاطر اپنی انا قربان کر دوں، محبت کے نام پر خودداری پیش ڈالوں۔ میں بہت افسوس ہوا ہوں تمہارے لبوں سے یہ لفظ سن کر۔ تم جسے دعویٰ ہے کہ وہ نوفل افندی کو جانتی ہے، یہ سب کہنے سے پہلے تمہیں سوچنا تھا کہ نوفل اپنی بندار کو لگنے والی کوئی ٹھیس برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کے لیے نوفل میری بات تو سنو۔ ممی ڈیڈی تمہیں ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کو پرسود بنانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ فائدہ ہے اس میں ہم دونوں کا، آخر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہما کے نرم لہجے میں بھی قدرے ضد اور خودسری تھی، وہی اپنی بات منوا لینے کی چاہ جو کہ خود نوفل کی ذات میں بلکہ خود خون میں شامل تھی۔ ہما کے ضدی پن کا ثبوت تھی۔ سب سمجھتا ہوں میں، تمہارے والدین مجھے گھر داماد بنا کر دراصل مجھے اپنا ماتحت بنانا چاہتے ہیں۔ میں رشتوں کو دولت سے نتنی کرنے کا عادی نہیں، اور نہ ہی تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے ایسا کچھ سوچا تھا۔ یاد کرو، میں نے تمہیں پہلے یہ باور کرا دیا تھا کہ میرے لیے میرا پروفیشن ایک جنون ہے، آگے بڑھنے کی لگن ہے مجھ میں کسی کی خصوصاً تمہیں سیڑھی بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر اس نے دو ٹوک لہجے میں فیصلہ سنا ڈالا۔ باہر علیزہ صورتحال پر سخت کھڑی تھی، اندر جائے یا نہیں اس وسوس نے قدم روک رکھے تھے۔ نوفل کے غصے سے تو ویسے ہی ڈرتی تھی، اس وقت تو وہ اور بھی اس کا انداز جدا تھا، پھر معاملے کی نوعیت بھی گمبھیر تھی۔ ایک تو میں تمہاری اس قدامت پسند سوچ سے سخت پریشان ہوں، پتہ نہیں تم ہر معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے۔ محبت میں انا رکھی جائے تو مسائل حل ہونے کی بجائے الجھ جاتے ہیں۔ نوفل پلیز میری خاطر کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو۔ کچھ انجلاہٹ اور کچھ بے بسی نے ہما کے لہجے کو کھردرا بنا دیا تھا، اور اگر یہی درخواست میں تم سے کروں، تم کیوں نہیں میری خاطر اپنے والدین کے سامنے اسٹینڈ لیتی؟ آخر کیا جلدی ہے انہیں تمہاری شادی کی؟ اس کے کارتا لہجے پر ہما کی تیوریاں چڑھ گئی۔ ہما بذات خود ایک خودسر لڑکی تھی، یہ تو محبت کے جذبے نے اسے اس قدر نرم اور حلیم الطبع بنا دیا تھا، ورنہ وہ پلٹ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔
نوفل کی انا پرستی اور خودی کا زم اسے اکثر چپتا مگر وہ نظر انداز کر جاتی، مگر آج جس دوراہے پر وہ دونوں آ کھڑے ہوئے تھے وہاں کسی نہ کسی ایک کو تو سر جھکانا تھا، اور یہ دونوں فریقین کو ہی قبول نہ تھا۔ واٹ ڈو یو مین نوفل، تمہارے خیال میں وہ میرا بوجھ اتار پھینکنا چاہتے ہیں؟ کوئی نقص ہے مجھ میں یا تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو؟ فرتیش سال اور غصے سے ہما کا لہجہ خوفناک حد تک درش ہو گیا تھا۔ نوفل نے اسے مارے غضب کے کانپتے دیکھا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم بات کو نیگیٹو سائڈ پر لے جا رہی ہو ہما، میرا مطلب ہرگز وہ نہیں تھا جو تم نے سمجھا ہے۔ اس کے انداز پر وہ مشکل خود کو دھیما رکھ سکا۔ یوں بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے مابین جو جھگڑا ہو رہا ہے اس کی آواز نیچے جائے۔ آقا جن کے نہ ہونے سے تو پھر کچھ مطمئن تھا، ورنہ ہما کا یوں اس گھر دناتے چلے آنا اس سے سخت ناگوار گزرا تھا۔ سنا پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ نوفل افندی صاف صاف کہو، تم مجھ سے دامن چھڑانے کے لیے ایسا کر رہے ہو؟ ہما کا سب تب قطعی جواب دے چکا تھا۔ اتنا برداشت کرنے کی اسے کبھی عادت نہیں رہی تھی۔ آواز اتنی بلند تھی کہ نوفل کی پیشانی پہ شکنیں تن گئی۔ میری بات سنو، شٹ اپ نوفل، نہیں سننے مجھے تمہاری کوئی فضول بکواس۔ تمہارے بودے جواز تمہارے گھٹیا پن پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ تم در حقیقت ایک فلرٹ شخص ہو۔ تم نے سمجھا تھا کہ میرے ممی ڈیڈی کا انکار کر دیں گے اور یوں تم اپنی جان چھڑوا لو گے مجھ سے، مگر اب جب کہ وہ راضی ہو گئے تو تم نے اس نام نہاد خودداری کا ڈرامہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ نوفل کا چہرہ گیسو کا سب سے سرخ پڑ گیا۔ سچ کہو کیا کوئی نئی اسامی ہاتھ لگ گئی ہے؟ تم مڈل کلاس لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، ٹھیک کہتے ہیں میرے ڈیڈی، تم جھوٹے ہو کر اب تو شٹ اپ ہما اینڈ گو، جاؤ میرے گھر سے اور آئندہ شکل مت دکھانا مجھے۔ تم اور تمہارا باپ ہفتے کلیم کی دولت میں لے کر آئے تو نوفل افندی کو خرید نہیں سکتے۔ میری محبت دیکھی ہے تم نے، نفرت نہیں۔ میں اپنی بے عزتی کرنے والوں کی زبان کاٹ دیا کرتا ہوں، مگر تمہارے میرے درمیان بھی بہت اچھے جذبے رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں اپنا ہاتھ چھوڑ بیٹھوں گا۔ نوفل کا تیز ہما کو ساخت کر گیا۔ اس کے درش الفاظ اور کڑک لہجے سے ہما کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ کبھی اس کا یہی تیز انداز اس کی کمزوری تھا، مگر آج جیسے رگوں میں زہر اترا تھا۔ چلی جاتی ہوں میں یہاں سے، مگر یاد رکھنا نوفل، جس دوراہے پر تم مجھ سے منہ موڑے ہونا، ایسا کئی دوراہے تمہاری زندگی میں آئیں گے اور کبھی نہ کبھی کوئی اور تمہاری جگہ کھڑے ہو کر یہی سلوک تم سے کرے گا جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ میرے جذبے اور دل کے تقاضے تمہارے پروفیشن سے زیادہ اہم ہے، یہ تم بعد میں جان سکو گے۔ بات میری خودداری اور انا کی ہے مس ہما احمد، لہٰذا مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اب یہاں سے چلی جائیں۔ جو لڑکی مجھے سمجھ نہیں سکتی اس کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کا سپاٹ لہجہ ہما کو رلا گیا اور باہر کھڑی لیزا کی پلکیں بھی نمی سے بھیگنے لگی۔ جانے ہما نے مزید کچھ کہا یا نہیں، اگلے سیکنڈ دروازہ دھڑ سے کھلا اور ہما باہر نکلی۔ ذرا دیر پہلے وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، امید اور یقین سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، مگر اب وہ بالکل سفید لٹھے کی منی نظر آ رہی تھی۔ جس رفتار سے دروازہ کھلا تھا اس سے دگنی سپیڈ پر دھڑ سے اسے بند کر کے آنسو پونچھتی آگے بڑھی۔ سامنے کھڑی لیزا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رکی، بے حد استجابی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ اگر یہ آنسو تم میرے لیے بہا رہی ہو اجنبی لڑکی تو انہیں پونچھ ڈالو، اور اگر اس بے درد کے لیے رو رہی ہو تو ان آنسو کو سنبھال کر رکھو، اس پر یہ وقت ضرور آئے گا۔ نوفل بھی ایک بار کسی نہ کسی کو اس طرح کھوئے گا جیسے میں نے۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے گہرا سانس بھری اور ٹوشی سے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ خدایا یہ سب کیا تھا؟ کتنی دیر بعد وہ جیسے تلسم سے رہا ہوئی تھی، چائے ٹھنڈی ہو کر کتی پینے کے لائق ہی نہ رہی تھی۔ اس نے نوفل کے کمرے کے بند دروازے پر چند لمحے کے لیے نگاہ ڈالی اور سسکیوں کو مشکل پیتی نیچے چلی آئی۔ گیٹ کھلا پڑا تھا، اس نے باہر جھانکا، ہما کی سیاہ بیوک غائب تھی۔ وہ گیٹ بند کر کے لاؤنج میں چلی آئی جہاں صوفی بیٹھی اپنا خون کا فائل کر رہی تھی۔ آسما بھی غالباً ابھی بھی اسٹڈی روم کے چند لمحوں کے لیے خدا حافظ کہہ کر باہر آئی تھی۔ صوفی باجی، وہ کچھ گھبرائی سی زوفشاں کے پاس چلی آئی۔ لہجے میں سوال تھا نہ خطاب، بس وہ یوں ہی سے پکار بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ نوفل اور ہما کے لیے پریشان ہو؟ ارے چھوڑو یار، سمندر کی دگانی پورے چاند کی مرہون منت ہوتی ہے۔ جب چاند کا گٹنے لگتا ہے تو طوفان بھی تھم جاتے ہیں۔ آسما کے بے پرواہ لہجے میں جانے کیوں تھکن تھی، وہ ان کے معلومات پر بے تحاشا حیران ہوگی۔ یہ سب تو یوں ہی ہونا تھا۔ ایک میان میں دو تلواریں اور ایک گھر میں دو سربراہ نہیں رہ سکتے۔ حاکم اور محکوم ہی ساتھ ساتھ رہنے کے لائق ہوتے ہیں، جبکہ مساوی طاقت کے حامل لوگ سر برسرے پیکار رہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ اچھا ہوا انہوں نے جلد راستہ بدل لیا۔ صوفی کا مفکرانہ انداز قائم تھا۔ نیل فائلر روک کر ذرا کی ذری اس کے ستے ہوئے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے کہا تھا، علیزہ سمجھ نہ سکی، اسے تسلی دی گئی ہے یا حقیقت حال سے واقف کیا گیا ہے، مگر اب کیا ہوگا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ محبت کا گھر ونڈا ٹوٹے تو کتنی کرچیاں لڑکی کے ذات میں بھر کر اسے زخم کرتی ہیں، اور اسے درد سے واقف تھی۔ یہ دھک تو اس نے بھی جھیلا تھا۔ زندگی ہمیشہ آگے کی طرف سفر کرتی ہے، رکنے والوں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں کو کچل دیا جاتا ہے۔ ہما اور نوفل جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ زوفشاں کی بات اکثر موموں میں ہوتی تھی، یا شاید اس کی سمجھ ہی اتنی محدود تھی کہ وہ سمجھ کر بھی نہ سمجھ پائی، لہٰذا بےحد مزمل اور ملول کچن میں لوٹ آئی، اور دوپہر کا کھانے میں یوں ہی بھی دیر ہو گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ ذکی اس کے آفس میں بیٹھا کتنی دیر بعد بول سکا تھا۔ نوفل کی پرسوچ آنکھوں میں تعصب اور اس کی بات پر تائید جھلک رہی تھی، اور اضطراری حالت میں ریوالونگ چیئر کو مستقل گردش دے رہا تھا۔
مجھے احساس ہے ہما میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی. وہ اپنے دل کا درد اگر کسی پر اشکار کرتا تھا تو وہ صرف ذکی تھا، وگرنہ گھر میں اور گھر سے باہر اس کی کسی نے اتنی قربت نہ تھی. رکھتی تھی سے کیا مطلب؟ کیا تم اسے اتنی آسانی سے بھلا سکتے ہو؟ ذکی کا کرخت سوال اسے خاموش کر گیا تھا. شاید نہیں، مگر تم جانتے ہو میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں. دکھ کو زندگی کا حصہ ضرور سمجھتا ہوں، مگر اسے روگ بنا کر پا لینا میرا شیوا نہیں. جو گزر گیا اسے حادثہ سمجھ کر بھلا تو نہیں سکتا، مگر زخموں کی نگہداشت کرنے سے بہتر ہے کہ میں خود کو مصروف رکھوں. وہ بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا. اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے تم دن رات اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یوں جان جلاؤ گے؟ ذکی کا فصیلہ اپنائیت بھرا لہجہ اس سے پھیکی مسکراہٹ سجانے پر مجبور کر گیا. اس کا اشارہ اس کے رات کے تک آفس میں بیٹھے رہنے پر تھا. یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی اس نے اپنی محنت سے اسٹیبلش کی تھی، اور اس کا یہ پروفیشن آقا جی کو سخت ناگوار گزرا تھا. در حقیقت یہیں سے اس کے اور آقا جی کے درمیان اختلافات کی ابتدا ہوئی. اما بیگم بھی خلاف تھی کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ CSS کا امتحان دے کر، مگر نوفل کی قدرتی شخصیت کے پیچھے ایک تخلیقی فنکار چھپا ہوا تھا. لہٰذا آقا جی کی سختی کے باوجود اس نے NCA سے مکمل تعلیم حاصل کی اور پھر ذاتی بجٹ پر یہ ایجنسی کھولی، جس کا مشورہ اس کے کسی دوست نے اسے دیا تھا. بظاہر آرٹ کا اسے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اس میں ایک طرح کی تخلیقی صلاحیت تھی. ہما کی ناراضگی کے سبب اس کے ڈیڈی کے تمام پروڈکٹس کا اکاؤنٹس اس سے چھن گیا تھا، مگر اسے غم نہ ہوا. جب ہما ہی نہ سمجھ سکی تو پھر اس کے ڈیڈی سے بھی اسے کوئی شکوہ نہ تھا. کم آن ذکی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں یار. میں خود کو جلا نہیں رہا، بلکہ ایک مقصد ہے. میرا سامنے ایک منزل ہے جو میری نظر کا مرکز ہے. مجھے وہاں تک پہنچنا ہے دوست، اور اس کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. یکدم فائل کے بکھرے پیپر سمیٹ کر اس نے خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے سرسری سے انداز اپنایا اور نظر اٹھائی تو ذکی کے سنجیدہ نگاہیں خود پر مرتکز دے کر رخ موڑ لیا. او بھائی، اب اتنے سنجیدہ بھی نہ بنو، ایمان سے خوف آ رہا ہے مجھے تم سے. ذکی گہرا سانس بھر کر رہ گیا. ذکی کے اصرار پر رات کا کھانا باہر کھا کر جب وہ کافی دیر سے کھا لوٹا تو حسب معمول علیزہ نے ہی گیٹ کھولا تھا. وہ اپنی بائک کھڑی کر کے جب تک اوپر آیا وہ کھانا گرم کر کے لے آئی تھی. وہ فیس قدر چست تھی. کھانے کی ٹرے اٹھائے اسے اندر آنے کا منتظر دیکھ کر وہ خود جھنجھلا سا گیا تھا. کھانا کھا لیجیے. اس کے اس طرح دیکھنے پر بخلاہٹ کا معمول اس کے مطابق مظاہرہ ہوا. نوفل نے بھویں چکا کر نظر پھیری. علیزے کا اسے گریز برتنا، اسے کترانا اور ڈرنا اس کے علم میں تھا، مگر کیا کرتا؟ اس کا مزاج اور ظاہری شخصیت تھی ہی اس قدر روبدار کہ اس جیسی دبکنے والی لڑکی کا یہ حال ہونا فطری تھا. خود اس کی اپنی بہنیں سے کسی دور رہتی تھی. خالہ نانا سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، میں باہر سے کھا کر آیا ہوں. ٹرے سٹینڈ پر پھینکتے ہوئے اس نے قدر نرمی سے کہا. واقعی؟ جانے کہ اس کے سوالیہ لہجے میں بے یقینی تھی یا حیرت. نوفل سمجھ نہیں سکا. مطلب اس کی منہیں تن گئی. اس انداز پر علیزے کو اپنی بے اختیاری خاصی مہنگی پڑی، لہذا گڑبڑا کر چپ رہی. نوفل کی سخت نظریں اسی پر ہی تھی، لہذا اس نے برتن اٹھائے اور باہر نکلنے میں دیر نہیں لگائی. البتہ اس جان بخشی کے باوجود اس کی سانسیں کتنی ہی دیر درست نہ ہو سکی. ہما والے واقعے کے بعد نوفل کے کھانے کے معمولات بہت تبدیل ہو گئے تھے. وہ جو گھر میں آتے ہی کھانے اور چائے کی آواز لگایا کرتا تھا، اب ٹرے سامنے لا کر رکھنے پر بھی 2 لقمے بمشکل لیتا. سونے اور جاگنے کے اوقات بھی تبدیل ہو گئے تھے. صبح اسے جگانے کے لیے اما بیگم کو کم سے کم 4 سے 5 بار آ کر اسے جھنجھوڑنا پڑتا تھا، مگر اب اکثر وہ خود ہی جگا ہوا ملتا. جانے وہ سحر خیزی کا عادی ہو گیا تھا. یہ شب بیداری لیزا سمجھ نہیں سکی. زوفشاں اور آسما اس کے ساتھ گزرے ہوئے سانے اور اس کی شدت سے واقف ہونے کے باوجود حسب سابق بے فکری سے اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے. نوفل پر اس حادثے نے کیا اثر مرتب کی انہیں پرواہ نہ تھی. یہ غالباً وہ مطمئن تھی یا جلد یا بدیر وہ سنبھل جائے گا، مگر لیزے کا معاملہ سب سے جدا تھا. خاموشی سے کام نپٹانے کے ساتھ اس کا بہترین مشغل اس کے گھر کے مکینوں کا تجزیہ کرتے رہنا بھی تھا، اور ہما والے واقعے کے بعد سے نوفل کے انداز و اتوار کے مطالعے کا لازمی حصہ بن گئے تھے. محبت میں کتنی طاقت انسان کو سر تا پیر بدل ڈالتی ہے. فریج میں کھانا واپس رکھتے ہوئے اس نے سوچا. البتہ نوفل کا ہما کو خود ٹکرا کر یوں دکھی ہونا ہنوز اس کی زمن سے باہر تھا. کیا پرور جفا پیشہ بھی کبھی آنسو بہاتے ہیں؟ دن اپنی مخصوص رفتار سے گزرتے رہے. کبھی نوفل اور کبھی ہما کے لیے افسردہ رہنے کے باوجود دوبارہ کبھی کسی سے اس بات کا تائید سے اس نے ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. یوں بھی نوفل کی روٹین میں جو تبدیلی و تغیر آیا تھا وہ دھیرے دھیرے اپنی پہلی والی حالت میں لوٹتا جا رہا تھا. واقعی وہ غم کو دل سے لگا کر رکھنے کا عادی نہیں تھا. یہ شاید ایسا ظاہر کرنا اس کی مجبوری تھی. آج کل تو یوں بھی بھیا کا جدہ سے خط اور اس کے لیے کچھ گفٹ وغیرہ آئے تھے. اس کا ذہن سب طرح سے ہٹ کر اس طرف ہی لگ گیا تھا. بھیا سے ملے سال بھر ہونے کو آیا تھا، مگر وہ جانتی طریقے سے آقا جی کے گھر چھوڑ کے ان کی فکر کتنی کم ہو گئی ہے، اس لیے ان کا اگلے 1-2 سال تک پاکستان آنا ممکن نہ تھا. وہ ان سے ملنا چاہتی تھی، اپنے ننھے بھتیجے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ بھابھی ایسا ممکن نہیں ہونے دیں گی. بھیا نے ان سے شادی کر کے نہ صرف اپنے بچپن کی منگیتر کو چھوڑا بلکہ اس کی آنکھوں کے خواب بھی نوچ ڈالے تھے. ماموں جان کا جو شیلا لہو اپنی بیٹی کی اس حد تک پر اٹھا تھا تو انہوں نے بھانجی اور اپنے بیٹے کے دلوں کی بھی پرواہ نہ کی اور وہ رشتہ توڑ ڈالا جو نانی نے بے حد دل سے جوڑا تھا. رشتہ تو ٹوٹ گیا، مگر بھائی کو دل سے نکالنا اتنا آسان نہ تھا. بھیا اپنی پسندیدہ کولیگ کے ساتھ جاب ملنے پر شادی کر کے جدہ جانے لگے تو اس کی رہائش کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. ماموں جان تو ایک رشتے کی خاطر پچھلے تمام ناطے ختم کر چکے تھے.
ایسا اپنے شہر میں اس کی ذمہ داری اٹھانے اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا، تو ایسے میں ابو کے کزن آغا جی نے اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے بھیا کو ہر بوجھ سے آزاد کر دیا، اور یوں وہ دل میں ڈھیروں آنسو اور بوجھ لے کر یہاں چلی گئی۔ یہاں کا ماحول شروع سے ہی بے حد عجیب لگا تھا، سوائے ان 3 بہنوں کے باقی سب لوگ الگ الگ رہتے۔ آقا جی اور اماں بیگم کی اپنی مصروفیات تھی تو نوفل کے اپنے مشاغل۔ جب وہ یہاں آئی تو عاقل بھائی کی شادی کو 6 ماہ ہوئے تھے، لہٰذا ان دونوں کی اپنی ہی دنیا تھی۔ ایسے میں وہ زونی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور وہ دونوں ہم عمر تھی۔ پھر انٹر میں اس کا داخلہ آغا جی نے زونی کے ساتھ ہی کرا دیا تھا، تاہم ان تمام باتوں کے باوجود ان دونوں کی کچھ خاصی نہ بن سکی، وہ کہ کسی حد تک بے تکلفی سب ہوش سے ہو گئی تھی، البتہ ایک حد فاصل اسے سب سے الگ رکھتی تھی۔ اماں بیگم خاصی محبت والی خدا ترس تھیں، اس لیے اسے یہاں زیادہ دن اجنبیت کا احساس نہ ہو سکا، اور دھیرے دھیرے گھر کے کاموں کی ذمہ داری اسے خود کو بھی بھلانے پر مجبور کر گئی۔ 6 ماہ قبل اس کا رزلٹ آیا تھا، وہ 2nd ڈویژن میں پاس ہو گئی تھی، مگر زونی کے ساتھ اس نے آگے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کی اہم ترین وجہ ایک یہ بھی تھی کہ نوفل کے ذمہ تھا انہیں پڑھانا، جبکہ وہ انگلش اور اکنامکس میں کمزور تھی۔ ایسے میں 2 سال جس طرح گزرے تھے، بلکہ گزارے تھے کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا، وہی جانتی تھی، لہٰذا مزید اس سزا کو جھیلنا اس کی بس میں نہ تھا۔ بھیا نے گفٹ بھابھی سے چھپ کر اتنے عرصے بعد اس کے لیے بھجوائے تھے کہ ان دنوں جبکہ اس کا نتیجہ یہ آیا تھا، بھابھی ایک بیٹے کو جنم دینے کے بعد کافی سیریس حالت میں ہاسپٹل ایڈمٹ تھی۔ ان کی دیکھ بھال اور بچے کی خوشی میں انہیں شاید یاد نہیں رہا تھا، اور اب جب کہ کئی ماہ بعد ان کے روٹین سیٹ ہوئی تو ان کا پچھلا خط پڑھنے کی فرصت ملی، تو انہوں نے اس کے لیے اپنے دوست کی معرفت کچھ سامان بھیجا تھا۔ اب کتنے خوبصورت کپڑے اور یہ جویلری، واہ! زونی پیکٹ کھول کر جھومتے ہوئے تعریف کی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی، یہ تم لے لو زونی۔ دوستانہ انداز میں زونی کا پسندیدہ سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ارے نہیں بھائی، میں اس لیے تو نہیں کہہ رہی تھی۔ زونی خفیف ہو گئی۔ اور کیا یہ سب تمہارے لیے ہے؟ تم استعمال کرنا، بلکہ یوں کرو کل میرے ساتھ چل کر 1-2 سوٹ سلوانے کے لیے ٹیلر کو دیو۔ زوفشا نے زونی کی تائید کرتے ہوئے خلاف توقع آفر کر ڈالی۔ وہ حیران تھی کہ اسے پیشکش پر کیا کہے کہ ماں بیگم نے زوفشا کی بات کاٹ دی۔ کوئی ضرورت نہیں کچھ سلوانے کی، سب میں علیسے کے جہیز کے لیے اٹھا کر رکھ رہی ہوں، گھر میں پہننے کے کپڑے میں خود سلوا چکی ہوں، تم سب کے۔ انہوں نے سامان سمیٹ کر اس مخصوص سوٹ کیس میں رکھ دیا جس میں پچھلے سال سے علیسے کے نام کا جہیز جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ قلباً بھیا کی ہدایت تھی، بھیا جو کچھ بھیجتے وہ جمع کر دیا جاتا تھا، اور اس کی ضرورت کا عام سامان اماں بیگم زونی وغیرہ کے ساتھ خود اسے منگوا کر دیتی تھی۔ وہ انکار کرتی مگر ایک نہ چلتی۔ ایسے میں اگر آغا جی سے ہیلو ہجت کرتا دیکھ لیتے تو بہت خفا ہوتے۔ ایسی محبت کو کھونا بھی عظیم نقصان تھا، لہٰذا اس نے اب کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ گرمیوں سردیوں کے کپڑے، آتے جاتے کے کپڑے، جوتے، جویلری، ہلکے پھلکے میک اپ کا سامان اس کے کہنے سے پہلے ہی آ جاتا۔ وہ ممنون ہوتی مگر زبان سے کہہ نہ پاتی، بس اماں بیگم کی گود میں سر رکھ دیتی تو ہنس دیتی۔ کم آن اماں، آپ اس کی شادی کریں گی اس چھوٹی سی بچی کی؟ زوفشا بچی کے نام پر چوٹتے ہوئے بےحد حیرت سے بولی تھی۔ وہ چھیم کی، کیوں نہیں، اور کیا لڑکیاں ہوتی ہی ہیں، پرایا دھن ہے، اور یہ تو یوں بھی امانت ہے اپنے بھائی کی۔ اس نے کہہ دیا کہ بچی کا کسی اچھی جگہ رشتہ کر دیں، اور رہی عمر کی بات تو عمر کیا ہے، شادی ہوتے ہی لڑکی عورت بن جاتی ہے، گھر بار کی ذمہ داریاں سر پر پڑتی ہیں تو آپ ہی آپ پر بردباری آ جاتی ہے لڑکی میں۔ اماں بیگم نے پان دان کھول کر لمبا چوڑا لیکچر دیا جس میں در حقیقت زوفشا اور آسما کو ڈکا چپا سنایا گیا تھا، جنہوں نے اماں بیگم کے لاکھ چاہنے پر بھی ایم اے سے پہلے شادی کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ آسما بھی ڈبل ایم اے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی، گویا بردباری کا تعلق عمر سے نہیں شادی سے۔ زوفشا کی فلسفیانہ شرح شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا اماں بیگم کے چہرے پر جلال نمودار ہونے لگا۔ آسما سے معمول بے فکری سے چھالیاں کاٹتے ہوئے سب کے سننے میں مصروف تھی، اس بات پر مسکرا دی، بیکار کے سوال مت کیا کرو لڑکی، اپنی عمر تو تم سے اس موئے فلسفے کی نظر ہی کر دیا، بچیوں کو نہ بگاڑو۔ اماں نے بہت غصے سے پان تان بند کیا۔ آسما نے بمشکل اپنی انگلی بچائی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی اماں، میں نے کب بگاڑ رہی ہوں، میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ پہلے انہیں اتنی عقل تو آ جانے دے کہ یہ رشتوں کی نزاکتیں سمجھ لیں، پھر کر دیجیے گا شادی بھی، ابھی خود کو تو سنبھال نہیں سکتی ہیں، کسی اور کی ذمہ داری کیا خاک اٹھائیں گی؟ زوفشا آج پھر پٹری سے اتر گئی تھی۔ زونی میں نے ممکنہ صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے باہر گرا لی۔ آسما البتہ ایسے سین بڑے شوق سے دیکھتی تھی، جبکہ وہ اماں بیگم کے حکم کی منتظر تھی۔ رہنے دو لڑکی اپنا یہ فلسفہ، تمہیں سب اپنی رشتوں کی نزاکتوں کی سمجھ ہے، ایم اے کر کے منشی فاصل بنا جا سکتا ہے، مکمل عورت نہیں۔ اے بچی، یہ نزاکتیں رشتے نبھانے سے سمجھ میں آتی ہے، کتابیں چاٹنے سے نہیں۔ تم دیکھ لینا ایم اے کر کے میں بھی تم وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکوں گی جو یہ انٹر پاس بچی اٹھا رہی ہے۔ محض باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا، پاؤں ہاتھ چلانے پلے میں ہی دنیا پر راج کرتے ہیں۔ اماں بیگم کا کئی دنوں کا دبا ہوا اشتعال آج پھر ابھرا تھا۔ وہ تڑاک تڑاک نشانے لگا لیتی کہ حساس انسان کے لیے ایک بار کا لیکچر کافی ہوتا ہے، یعنی آپ کے کہنے کے مطابق نظریے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا، تجربے کے بغیر کچھ نہیں، جو قول عمل سے ثابت نہ ہو محض الفاظی ہوتا ہے۔ آئی سمجھ میں اور اب میں اس موضوع پر ایک لفظ نہ سنوں، خود تو ہیں ہی سیانی، اب اپنے سے بڑوں کو بھی سکھائیں گی۔ کہہ دیا ہے میں نے، تمہارے آغا جی کے اچھا سا رشتہ دیکھ لیں علیزہ کے لیے، اس کی ہو جائے تو شاید تم لوگوں کو بھی عقل آ جائے۔ آخری جملہ انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا تو ہاں، یعنی اب شادی میں مقابلہ بازی کا ایک کھیل ہو گئی ہے، چلے دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ زوفشا نے شانے چکاتے ہوئے کندھے کو ادھر ادھر دے
بدن کو ادھر ادھر حرکت دی اور اٹھ کھڑی ہوئی. کس کی ہار جیت کی بات ہو رہی ہے اما بیگم؟ نوفل آج خلاف توقع جلد گھر آ گیا تھا. آتے ہی صوفی کی بات اچک لی. یہاں چوپال سجی تھی اس لیے میں چلایا تھا. دماغ خراب ہو گیا تمہاری بہن کا. ان کی باتیں دیوانوں کی بر سے کم نہیں. میں علیزے کی شادی کی بات کری تھی, اپنا فلسفہ لے بیٹھی ہیں. اما بیگم بیزاری سے گویا ہوئی تھی. اف نوفل کی موجودگی میں یہ موضوع ہمارے حیا کے سر نہ اٹھا پا رہی تھی. علیزے کی شادی؟ نوفل کو بھی غالباً جھٹکا لگا. اس کی طرف دیکھا جو سر جھکا اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی. کوئی رشتہ دیکھا ہے آپ نے؟ جلدی لہجے پر قابو پا کر اما بیگم کی طرف دیکھا تو وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. تمہارے آقا جان نے سوچ لیا کہ رشتہ کہاں پکا کرنا ہے؟ اما بیگم کچھ ٹال مٹول کرنے کی صحیح کر رہی تھی. ان تینوں کو یکدم خود بد لگ گئی. مگر کس سے؟ آسما اور زوفشا بھی نوفل کے انتظار پر سراپا سوال پاس آ گئی. اما بیگم انہیں دیکھ کر کچھ سیاسی ہو گئی. ارے بھائی تم لوگوں کا کیا کھوج لگ گئی ہے؟ وہ ہماری کزن ہے اما. آسما نے وجہ بتائی. چل پتہ چل جائے گا بیٹا. لڑکا دیکھا بالا اور گھر کا ہے. اچھا کھاتا پیتا شریف, اور کیا چاہیے؟ انہوں نے سرسری سے بتایا. گھر کا ہے؟ آسما نے جملہ پکڑ لیا. کس کے گھر کا ہے؟ کہیں ہمارے ہی گھر کا تو نہیں ہے؟ زوفشا نے جلدی نتیجہ نکال لیا تھا. قدرے شوقی سے نوفل کو دیکھا. وہ ایک دم جلا کر اٹھ کھڑا ہوا. کیا فضول بکواس ہے اما؟ سن لیں, میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا. آقا جی ایسا کچھ سوچ رہے ہیں تو انہیں منع کر دیں. یوں بھی ایسی دبکنے والی اور کنویں کی مینڈک بنی لڑکیاں سخت ناپسند ہے مجھے. جب شادی کرنی ہوگی آپ کو بتا دوں گا کس سے کرنی ہے. فیصلہ بھی میرا ہوگا. البتہ علیزے کو شادی کے لیے آپ جتنا کہیں گی میں خرچ کرنے کو تیار ہوں. متحر بیٹھی تینوں خواتین کو بولنے کا موقع دی بغیر وہ اپنا فیصلہ سناتا چلا گیا. بہت خوب بیٹا, اپنے سارے فیصلہ خود ہی کرنے ہیں. تم ہم پر احسان نہ کرو. جس بچے کی ذمہ داری ہم نے اپنے کندھوں پر لی ہے نا, اسے اٹھانے کی سخت ہے ہم میں. تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. یوں بھی سہارا دینا ہے یا نہیں یہ فیصلہ بھی تمہارا ہوگا. پھر بھلا تمہاری طرف دیکھیں ہی کیوں؟ اپنے پیسوں کا احسان اپنے تک رکھو. بات ہے ہمارے لیے. وہ بچی جسے تم کنویں کا مینڈک کہتے ہو, ایسی لڑکیاں گھر بس آتی ہیں شمع محفل, اور گھر کے چراغ کا بھلا کیا مقابلہ. خدا تمہارا نگہبان ہو. تمہارے آقا جی ٹھیک ہی کہتے تھے کہ تم اس لائق ہی ہو. میں ہی بے وقوف تھی کہ اپنے بیٹے کا سر صحرا سجانے کا مان کر بیٹھی. یہ نہ سوچا کہ اس کے فیصلے کرنے کا اختیار بھی بھلا میرا کہاں ہے. میرے کہاں اچھا ہی ہے کہ انہوں نے کہیں باہر اچھا رشتہ دیکھا ہے. اس کے لیے تم واقعی اس کے لائق نہیں ہو. ان کے لہجے میں دکھ تھا. نوفل کا کڑدرا انداز اور فیصلہ کن لمحہ اما بیگم کے دل میں ترازو ہو گیا تھا. جب دکھے دل سے سنانے پر آئیں تو سناتی چلے گی. نوفل اپنے لفظوں پر نادم سا ہو گیا. اس پر مستضاد یہ خبر بھی کہ آقا جی نے کہیں اور رشتہ پکا کرنے کا سوچ رکھا ہے اسے مزید شرمندہ کر گیا. زوفشو کا جملہ سن کر وہ بھڑک اٹھا تھا, مگر اب ندامت سے پیشانی ارک ارک تھی. آئی ایم سوری اما بیگم, آئی سوئر میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا. پلیز خاموش ہو جائیں. وہ بے اختیار ان کے پاس آ بیٹھا. مسرور بود بازو ان کے گرد حمائل کر دیا. آسما اور زوفشو جیسے کسی تلسم کے زیر اثر چپ چاپ بیٹھی تھی. بات شروع ہوئی تھی اور ختم بھی ہوگی. اب تو معافی تلافی چل رہی تھی. وہ لاکھ خود صحیح, مگر اما بیگم کو بھی دکھی کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آقا جی کے مطلق العنانی کے سامنے ہمیشہ ہی وہ اس کی ڈھال بنتی رہی تھی. فطری طور پر وہ ان سے بہت قریب تھا. مجھے خفا ہو کر کیا کرنا بیٹا؟ اگر زندگی کو پرکھو اور سمجھو. کسی دھند میں بھٹک گئے ہو میرے بچے. رشتوں اور محبتوں سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں. زندگی اس کا نام ہے. جو چیز آنکھ کو بھائے ضروری نہیں کہ دل کا سکھ چین بھی اس سے بندھا ہو. چمکتی چیزوں پر دم لینے والی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. سمجھے اس کی شرمندگی پر ممتا کا جذبہ بیک ساتھ اسے معاف کر گیا تھا. بہت محبت اور نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی. آسما اور صوفی قدرے قائل نظر آ رہی تھی. وہ اس وقت اما بیگم کی خفگی اور دل آزاری کے باعث خاموش ہو رہا, ورنہ نہابیہ ولید کا نام اس کے لبوں پر میں چلنے کو بے چین تھا. مگر فی الحال وہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. فی الوقت تو شادی کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. البتہ یہ تو تھا کہ جب بھی اس کے پاؤں جمیں گے وہ نہابیہ کے سامنے دستے سوال ضرور دراز کرے گا. نہ کرتے بھی زوفشا کی تاریخ طے ہوگی. آقا جی اب مزید اس سے چھوٹ دینے کو تیار نہ تھے, جو کہ ابھی تک اپنے منگیتر کو پرکھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور ہنوز کو نتیجہ نہیں نکال سکی تھی. آقا جی نے تاریخ دے دی. پہلے دونوں فریقین ایک دوسرے کو سمجھیں تبھی شادی کا کامیاب ہو سکتی ہے. یہ زوفشا کا فلسفہ تھا. اور پھر شادی کے بعد کیا کریں؟ دیواروں سے سر پھوڑے. اڑے لڑکی, ہم نے تو شادی کے بعد ہی تمہارے آقا جی کو دیکھا تو کیا ہماری ذہنیاں مانگی نہیں ہوئی؟ ماں بیگم اپنے نظریے پر جمی ہوئی تھی. یہ تو آپ کی خوش قسمتی ہے ماں. زوفشا کے پاس نقطوں کی کمی نہ تھی. انشاءاللہ تمہاری قسمت بھی اچھی ہوگی بیٹا. خوش آئندہ خیالات کے ساتھ مستقبل کا استقبال کرو. بیکار کے گمان منزل سے بھٹکا دیتے ہیں بندے کو. صوفی کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے جس محبت سے کہا, زوفشا کے لیے خاموش ہو جانے کے علاوہ چارہ نہ رہا. شادی کے بعد شروع دنوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں بہت سا وقت خاصا اچھا گزر جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کوئی نئی کتاب پڑھتے ہوئے لطف محسوس ہو. پہلے سے پڑھی ہوئی کتاب میں کوئی مزہ نہیں ہوتا بیٹا, اور مرد کے لیے عورت بھی ایک کتاب کی مانند ہوتی ہے. اگر پہلے سے پڑھ لے تو ادھر ادھر ڈال کر بھول جاتا ہے. آئی سمجھ؟ اس کی خاموشی نے قائل ہونے کی دلیل لگی.
ہر شخص کے پاس اپنا نظریہ اپنا فلسفہ تھا، لہٰذا نظریاتی ٹکراؤ یقینی تھا کہ آپس میں نظریاتی اختلاف موجود تھے، تاہم موقع کچھ ایسا تھا کہ لاکھ چاہنے پر بھی فطری حیا نے لبوں پر تالے ڈال دیے اور زوفشا شادی سے پہلے ہم آنگے کے فوائد پر روشنی نہ ڈال سکی اور یوں گھر میں ہنگامے جاگ اٹھے۔ اس روز کے بعد الیزا منتظر رہی، مگر اما بیگم نے اس کی شادی کی بات نہ چھڑی، لہٰذا جب زوفشا کی تاریخ طے ہوئی تو اسے بے انتہا اطمینان کا احساس ہوا۔ چند دنوں تک تو اس معاملے کو التوا ہی رہنے دیا۔ غصفر کی یادوں کے نقش تو کب کے مٹا چکی تھی کہ مگر وہ کتنی جلدی کسی اور کو ذہنی طور پر قبول کرنا بہت مشکل تھا اس کے لیے، لیکن اما بیگم نے وہ دل کی بات کیسے کہتی۔ زوفشا کی شادی کی مصروفیت اس کے لیے اچھی ڈھال رہی اور بہت سے خوبصورت دن ہنسی خوشی گزر گئے۔ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، سرخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں، چلتے رہتے ہیں چلنا ہے مسافر کا نصیب، سوچتے رہتے ہیں کہ اسی راہ گزر کے ہم ہیں۔ زوفشا کی شادی کے بے تحاشا مصروفیات میں اسے خبر ہی نہ ہو سکی کہ اس کی گرد کون سی کھچڑی پکڑی ہے، اور جب شادی کے بعد سکون کا سانس لیا تو اسے بے ساختہ احساس ہوا کہ گھر کی فضا کبھی نہ کچھ نامانوس سی ہو گئی ہے۔ شاید ایسا صوفی باجی کے جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ زوفشا والے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے وہ کئی دن تک سوچتی رہی۔ زوفشا گو کہ کوئی خاص ہنگامہ خیز لڑکی نہ تھی، نہ ہی کام کاج وہ ایسا کرتی کہ اس کی کمی کا احساس ہوتا، مگر اس کے باوجود گھر میں خاصا سناٹا ہو گیا تھا۔ شاید یہ قدرتی امر ہے کہ بیٹی جب گھر چھوڑتی ہے تو ایک خلا از خود پیدا ہو جاتا ہے۔ آسماں تو پہلے ہی کم ہی بولتی تھی، اب تو زوفشا کے جانے کے باعث انہیں بھی اپنی پی اے کی پڑھائی میں لگ گئی تھی۔ آسماں سے اس کی یوں بھی نہیں بنتی تھی، ویسے بھی آسماں کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، فائنل ایئر کا فرسٹ سیمسٹر تھا اور وہ جی جان سے لگی ہوئی تھی۔ اکثر شام میں زوفشا آ جاتی تو بیک وقت گھر میں رونقیں قدم کر دیتی۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ سب لوگ یوں آتے جیسے کسی بہت اہم شخصیت نے قدم رنجا فرمایا ہو، جبکہ شادی سے پہلے کبھی زوفشا خود میں مست الجھ پھرتی کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی، بلکہ فلسفہ کی پڑھائی کے باعث بحث و تمیز کی عادت نے اسے لوگوں سے کافی دور کر دیا تھا۔ نوفل اور عاقل بھائی کی بھی اپنے بہنوئی سعد بھائی سے اچھی خاصی گاڑی چھننے لگی تھی، ایسے میں آغا جی کا نوفل کو گھر پر موجود دیکھ کر موڈ بہت خوشگوار ہو جاتا تھا۔ زوفشا جو کہ شادی سے پہلے ان ذمہ داریاں نہ جمیلوں سے سخت الرجک تھی، اب اتنی سخت خوش نظر آتی کہ اسے حیرت ہوتی۔ اما بیگم خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی، آسماں اور زونی بھی مسرور نظر آئیں اور ایسے میں وہ تعجب سے سب کو دیکھتی رہتی تھی۔ بھابھی جی بھی اپنی راجدھانی چھوڑ کر اکثر نیچے آ جاتی اور پھر ساتھ کے سامنے ان کی خوش اخلاقی قابل دید ہوتی۔ گھر کے بقیہ افراد تو اسے نارمل لگتے جیسے اسے تغیر پر انہیں کتی چھمبا نہ ہوا تھا، البتہ اسے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرنے میں شاید صدیاں لگتی تھیں۔ جب بھی نوفل اسے کسی نہ کسی کام سے ادھر اڑا دیتا، اس کے چہرے کے تاثرات نوفل کی نظروں سے مخفی نہ رہتے تھے۔ زوفشا کی کھلی کھلی رنگت اور بے ساختہ مسکراہٹ نے جہاں سب کو مطمئن کیا، وہیں اما بیگم کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ ظاہر طور پر وہ کچھ نہ کہتی تھی، تاہم ان کے تیور یہی کہتے محسوس ہوتے، دیکھا بھی نہ کہتی تھی شادی کر دو صوفی خود سدھر جائے گی، اور آقا جی بیوی کی اس بات کو تائید پر دھیرے دھیرے مسکرا رہتے۔ اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ آسماں اور زونی کی پڑھائی کے بہانوں کے باعث اما بیگم کی ساری توجہ اس کی جانب ہو گئی۔ اس نے تو ویسے بھی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا، آغا جی نے جانے کون سا رشتہ دیکھ رکھا تھا، اڑتے اڑتے اس کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کے گھراؤ کر لیا، وہ ابھی وہ ٹھیک سے خود کو آباد بھی نہ کر سکی تھی کہ چند متین اور معمر خواتین چلی آئیں اور اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ سب ان حضرت کی بہنیں تھیں اور یہ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ چھوٹی بہنیں اتنی معمر ہیں کہ تو ان کی عمر کا کیا حال ہوگا۔ اما بیگم کے تیور بھی انہیں دیکھ کر تیکھے ہو گئے تھے۔ شوہر پر الگ غصہ آیا کہ انہوں نے خاک معلومات کرائی تھی۔ سیف علی چند کی بہنیں پر کھوئے کے لیے آئی تھی، حسب توقع اسے بے حد پسند کر گئی۔ وہ تو خیر ظاہر ہی تھا، اتنی کم عمر اور پرکشش لڑکی کو کون ٹکراتا بھلا۔ وہ تو چل جواب کا مطالبہ کرتی، فوراً ہی اپنی طرف سے ہاں کر گئی۔ البتہ ان کے جانے کے بعد اما بیگم کے غصے کا گراف اس قدر اوپر رہا تھا کہ کسی کو دم مارنے کی بھی مجال نہ رہی۔ آقا جی جس وقت گھر میں داخل ہوئے، ان خواتین کو برا بھلا کہتے ہوئے اسے اپنی طور پر تسلیاں دیے جا رہی تھیں، جو اس وقت سر جھکائے اپنے پان تن کھسکائے چھالیاں کاٹنے میں مصروف تھی۔ وہ دلی میں کیا سوچتی ہوگی، ان لوگوں سے ان کے لیے کیسے لوگ دیکھے تھے۔ شرمندگی اور تعصب سے بھرا خیال اما بیگم کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ تم پرواہ مت کرنا بیٹا، مجھے کیا معلوم تھا کہ ان لڑکے کے لیے نہیں کسی مومن بزرگ کے لیے رشتہ چاہیے ہوگا، ورنہ کب کا نکال باہر کرتی انہیں۔ غضب خدا کا، دن دہاڑے پر ظلم، یہ ظلم۔ اما بیگم کی اپنی بیٹیاں تھیں، کیسے کسی یتیم پر وہی ظلم ہونے دیتی؟ گو کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ عمروں کے تضاد کے باوجود بے جوڑ شادیوں کا رواج ہمارے معاشرے کا حصہ رہا ہے، مگر 22 سال کا یہ جنریشن غائب تو اما بیگم کو کسی طور گوارا نہ تھا۔ اتنے سخت کلک تھا کہ ان لوگوں نے آ کر خواہ بچی کا دل خراب کیا، جبکہ دوسری طرف اس کا دل شکرانے ادا کر رہا تھا کہ جانے کیوں وہ ابھی کسی بھی معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ دل کی غلام نہیں تھی، مگر اندر کی خواہشوں سے سرتابی کرنا بھی آسان تھا۔ کچی عمر کے خواب جس بے دردی سے توڑے گئے تھے، دوبارہ رشتوں پر اعتماد بحال کرنے میں ابھی بھی کچھ عرصہ لگنا تھا۔ غضفر کس آسانی سے اسے بھلا گیا تھا، کبھی پلٹ کر خبر نہ لی تھی کہ اپنے والد کے فیصلے کے آگے ایک لفظ نہ بولا۔ شاید وہ تبھی اپنی بہن کے ٹھکرائے جانے کا بدلہ لینا چاہتا تھا، جبھی بلا قصور اسے دار پر چڑھانے والوں میں وہ سیر فریز تھا۔
وہ غضنفر جو اس کے بچپن کا ساتھی تھا کیسے بیچ راہ میں منہ موڑ گیا تھا، لیکن اتنی جلدی دوسری منزل کا تعین کر کے کسی راہ چل دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ غضنفر جیسی نہ تھی، نہ ہی ماموں جان جیسی کہ ہر رشتہ، ہر وعدہ، ہر تعلق اس بے دردی سے توڑ ڈالتی۔ نکل ہی آتی ہے کوئی نہ کوئی گنجائش، آخر نہیں ہوتا کہیں بھی پیار کا غم، سکھا نہ دے گی زندگی کا پھیلاؤ، کبھی ختم غم عاشقی نہیں ہوتا۔ کام کی مصروفیت اور آگے بڑھنے کی لگن نے نوفل کو جیسے پچھلے چند ماہ میں گزرے تمام واقعات فراموش کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس پر مزید نہابیہ ولید کی سنگت نے خوب رنگ چڑھایا۔ وہ اس کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کریٹو ڈائریکٹر تھی، مگر جلد ہی اپنی صلاحیتوں اور شائستہ اتوار کی بدولت وہ نوفل کے دل میں جگہ بنا گئی، اور گزرتے چند دنوں میں وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی نزدیک آ گئے۔ اس قربت کا اصل محرک تھا ان کا مقصد۔ وہ دونوں جیسے پس منظر اور ایک جیسے خواب دیکھنے والے لوگ تھے۔ آگے بڑھ کر معینہ مقصد کے حصول کی خواہش نے انہیں جکڑ رکھا تھا۔ خوابوں کے علاوہ حقیقتوں کے اعتبار سے بھی ان میں بہت سے قدریں مشترک تھیں۔ نہابیہ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا تھا، ان کا تجربہ اس قسم کی جاب کے بارے میں خاصا تلخ تھا، مگر چونکہ ہمت جواں اور عزم صمیم تھا، لہٰذا وہ ایک کے بعد دوسری ایجنسی گھومتی رہی۔ اصل مقصد تو تجربہ حاصل کر کے اپنی ذاتی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اسٹیبلش کرنا تھا، لہٰذا اس نے بہت سی جگہیں بدلی اور پھر یہاں آ گئی، مگر اپنا بزنس کرنا تو پہلے تھا۔ یہی بات اس نے پہلے دن بہت واضح طور پر نوفل کو بتا دی تھی۔ نوفل کو ایسی کریٹو لڑکیاں اچھی لگی تھیں جن کے عزائم بلند اور حوصلے جرأت مند ہو۔ مجھے ایمبیشیس لوگ اچھے لگتے ہیں۔ انٹرویو کے اختتام پر اس نے دوستانہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی معاونت کے لیے قبول کر لیا تھا، اور پھر گزرتا ہر دن کی دوستی کو مضبوط کر گیا، اور جلد یہ جذبہ ایک اور رنگ میں ڈھل گیا۔ فی الحال تو خود نوفل شادی کے لیے راضی نہ تھا، تاہم نہابیہ سے مل کر ہما کی یاد کے زخم بڑھنے لگے تھے۔ اس کا اندازہ اسے چند روز پہلے ہوا تھا، جب مشہور معروف صنعت کار احمد رضا کی بیٹی ہما احمد کی شادی کی تصاویر ہر میگزین اور ہر اخبار کا سنگار بنی تھی۔ ہما کو دلہن بنی سچی سوری حسن کی زندہ مثال دیکھ کر اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ جس روپ میں اسے دیکھنا کی تمنا کبھی اس نے کی تھی، آج وہ روپ اس نے کسی اور کے لیے اپنایا تھا۔ بظاہر ہر تصویر میں ہنستی مسکراتی وہ بہت فریش اور خوش لگ رہی تھی۔ سو گویا یہ طے ہوا کہ ہما احمد کے ہم میں کبھی ملنا نہ تھا۔ بہرحال جو ہوا شاید بہتر ہوا۔ آل دا بیسٹ اینڈ گڈ بائی فار ایور۔ اخبار ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ بڑے اطمینان سے بڑبڑایا تھا، جیسے سر سے کوئی بھاری بوجھ سرکایا ہو۔ سائڈ ٹیبل پر چائے لا کر رکھتے ہوئے لیزا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، اور جب نوفل کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد اخبار اٹھایا تو کتنی ہی دیر وہ ساکھ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اف، کتنا مشکل ہے ایسے لمحے میں خود پر جبر کرنا، ضبط کے پہرے بٹھانا۔ گہری سی آنکھوں نے سے دو آنسو پھسل کر اس رخسار میں جذب ہو گئے تھے۔ یوں لگا جیسے غضنفر کی بارات اور اس کی آنکھوں کے آگے سے گزر کر کسی اور آنگن پر جا اتری ہو۔ نوفل کے لیے اس کے دل میں بہت درد تھا، باوجود اس کی نا پرستی کہ وہ سمجھی تھی کہ وہ دل میں ضرور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جب بھی حد درجے مصروفیت کے باعث منظر سے غائب رہتا ہے۔ کچھ ماہ پہلے کی تک یہ بات درست بھی تھی، مگر اب اس کی مصروفیت کی اصل وجہ نہابیہ کے ساتھ مل کر اپنے خوابوں کی حقیقتوں کو رنگ دینا تھا۔ اس کا کام اس کا دین تھا، ایمان تھا، اور نہابیہ سے الگ نہیں تھی۔ وہ خود نوفل کی صلاحیتوں کی بڑی معترف تھی، البتہ رسموں کے شیش محل میں نوفل کی جگہ کہاں تھی؟ خاربن اس کا توئی نپی نہیں ہوا تھا، یہ شاید وہ فطری مشرقی حیا کے باعث اظہار کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ کچھ بھی تھا، نوفل اب تک اس زمن میں اس کی رائے جان نہیں سکا تھا، اور نہ ہی اس بات سے واقفیت حاصل ہو سکی تھی کہ آیا وہ اسے پسند کرتی بھی ہے نہیں، اور اگر کرتی ہے تو کس لحاظ سے۔ نہابیہ کے ساتھ وہ کسی راہ گزر کا مسافر بنا ہوا تھا، اس بات سے لا علم علیزہ کئی دن ہما کی شادی کی خبر پڑھ کر بڑی اپسیٹ رہی۔ آسمان نے اپنے تمام لیبالی پن کے باوجود یہ بات محسوس کر لی تھی کہ تبھی اسے ساتھ ساتھ لیے پھرتی۔ یونیورسٹی میں کوئی سیمینار تھا، وہ زبردستی سے اپنے ساتھ کھینچ لائی تھی، اور وہیں جب نہابیہ کے ساتھ بیٹھے سنتے کہہ لگاتی نوفل پر اس کی نظر پڑی تو وہ ششدر رہ گئی۔ آسما تو اسے یہاں لا کر اپنے فرینڈز میں جیسے بھول ہی گئی تھی، پتہ نہیں اس نے نوفل کو دیکھا تھا یا نہیں۔ علیزہ پوچھ سکی نہ اندازہ لگا سکی، البتہ شیشہ دل پر بڑی سخت ضرب لگی تھی۔ گویا نوفل افندی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جیتی جاگتی ارمانوں سے بڑی لڑکی اس کی زندگی میں آئی اور نکل بھی گئی۔ کتنی جلدی اپنا نیا ساتھی ڈھونڈ لیا تھا، خود کو بہلا لیا تھا۔ مرد کے لیے کتنا آسان ہے پچھلی رفاقتوں کو فراموش کر دینا۔ واپسی پر اسے لگا جیسے وہ دل پر مزید بوجھ لاد لائی ہو۔ آج نوفل اور غضنفر میں اس سے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نوفل کو جیسے اونچے استھان پر بٹھانے کی عادی ہو گئی تھی، آج اس دوراہے پر شجر پنچ میں تھی۔ ذہن اسے بے وفا اور جفا جو کہہ رہا تھا، جب دل ایک الگ ہی لاپ رہا تھا۔ وہ اپنا تجزیہ کرتے اس طرح چونکی جیسے اس کے اندر کوئی آتش فشاں پھٹا ہو۔ بس علیزہ، اس سے آگے مت جانا، قدم روک لینا، کیونکہ اس سے آگے درد کا ایک بہت بڑا صحرا شروع ہو گیا۔ تمہارے پاؤں پہلے ہی زخمی ہیں، آبلا پائی کے ایک اور سفر کی تحمل نہیں ہو سکتی۔ دماغ نے جس طرح روک کر جوڑا تھا، وہ جیسے نیند سے بیدار ہوئی۔ میں اس بے خیالی اور بے دھیانی میں کون سے راستے جا رہی تھی؟ خدایا، حیرت کے ساتھ شدید تعصب نے اسے تھکا دیا تھا۔ آسما اسے اپنے ساتھ لا کر اچھا خاصا پچھتائی، کیونکہ اس روز کے بعد سے تو وہ گمسم ہو گئی تھی۔ یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ نوفل، تم اس کے حقدار تھے۔ سب سے بڑے کمرشل ایوارڈ کے لیے اس کے ایڈورٹائزنگ کمپنی کا نامزد کیا گیا۔ خوشی کیسے نہ ہوتی؟ نہابیہ نے سارا کریڈٹ بڑے صرف سے اسے دے دیا تھا، جبکہ محنت تو اس کی بھی یکساں رہی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ ایوارڈ نہیں مل بھی جاتا، اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو تب بھی ان کے لیے نامزدگی ہی بہت تھی۔
مگر میں اسے ٹیم ورک کی کامیابی قرار دوں گا، بالخصوص تمہارے جوتے آئیڈیاز نے ہمیں بہت سپورٹ دیا، آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو۔ آج اس کی طرف سے سب کا لنچ تھا، واپسی پر نہابیہ اس کے ساتھ تھی، دونوں ایک دوسرے کو سراہ رہے تھے، در حقیقت کہنا دونوں ہی کا ٹھیک تھا، اس کامیابی میں دونوں کا برابر کا ہاتھ تھا۔ مجھے تو تمہاری ایجنسی نے اس قابل کیا ہے، میں جو ہوں آج اس میں تمہارے اعتماد کا بہت تھا ہاتھ ہے نوفل، تمہارے بھروسے اور اعتماد کی بدولت میں اپنے ہر آئیڈیا پر کام کیا، ورنہ اب تک جہاں بھی میں نے جاب کی مجھے خود کو اپنی تخلیقی ذہن کو بے حد محدود رکھنا پڑا۔ یہاں مجھے جو اظہار کی آزادی ملی، یقین کرو ایسا لگا جیسے کھلی فضا میں سانس لی ہو میں نے۔ اب تک میں ایک گھٹے ہوئے ماحول میں رہی تھی، نابیہ جس جس میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی، اس کے لہجے سے مسرت کا گہرا تاثر مل رہا تھا۔ نوفل کے لب اس کی بات میں مسکرانے لگے تھے۔ اب مجھے لگتا ہے اپنی ایجنسی بہت آرام سے چلا سکوں گی۔ وہی خوابناک لہجہ تھا اس کا، جانے کیوں نوفل کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی، کوئی کہ وہ ابتدا سے ہی جانتا تھا کہ نہابیہ کے خواب کیا ہیں، مگر اس لمحے جب وہ اپنی خوشیوں نہابیہ کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا، اس کا یہ حسد بھرا انداز اسے اچھا نہیں لگا، مگر اظہار کرنے میں وہ شروع سے بہت تکلف پسند رہا تھا۔ اب بھی چپ چاپ ہونٹ پینچ کر اسے سن رہا تھا۔ تو مجھے سپورٹ دو گے نا نوفل؟ وہ پوچھ رہی تھی، لہجے میں یقین تھا، اپنا یہ تیب سا شار سا ہو گیا۔ ارے سپورٹ کیا، تم کہو تو اپنی ایجنسی تمہارا نام لکھ دوں۔ شوق لہجے میں جذبوں کی سچائی بھی تھی اور ارمانوں کی یورش بھی تھی۔ نہابیہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی، بس میرے ساتھ تمہارا ساتھ ہی کافی ہے۔ واقعی اس نے جس معنی خیزی سے پوچھا، نہابیہ نظریں چرا گئی، اور اس کا یوں نظریں چرانا، سرخ ہو جانا اسے بے انتہا مسرور کر گیا۔ گھر میں وہ جس وقت داخل ہوا بے حد خوش تھا۔ علیزہ لاؤنج میں بیٹھی اس کی کرتے میں بٹن ٹانگ رہی تھی۔ آسما اور اما بیگم آج اتفاقاً ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی، اور زونی کالج سے آ کر سو رہی تھی۔ کیا گھر میں کوئی نہیں ہے؟ اس کے سلام کا سر کے اشارے سے جواب دیتے ہوئے نوفل نے جس طرح سوال کیا، اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر دیکھا، یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں موجود نہیں، میرا مطلب ہے ماں بیگم وہاں سے وغیرہ سے تھا۔ اس کا موسٹ سوال کا جواب اس نے بے ساختہ دیا تھا، جواب اس تفصیل سنا دی۔ نوفل کو سوچ کر رہ گیا تھا۔ آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیے، کھانا گرم کروں؟ کرتا لپیٹ کر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، انداز میں مستعدی تھی۔ بھائی تم سے بات کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم سے کوئی کام ہے؟ اس کے سرسری سے انداز پر وہ چپلوں میں پیر ڈالتے ڈالتے ٹھٹک گئی۔ سوالیہ نگاہوں سے حیرت تھی، اس دل میں ہلکی سی خوش فہمی نے سر اٹھایا۔ اگلے لمحے اس کے دوسرے جملے نے تو جیسے ساخت کر دیا، مجھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرنی تھی، تو وہ تم سے بھی کی جا سکتی ہے۔ دوستانہ مہربان انداز اس کے اندر کی سراسیمگی گھبراہٹ میں بدلنے لگی۔ اس التفات کی تو اس نے انشاءاللہ شروع تو کبھی خواہش نہ کی تھی، گو کے دل میں جذبوں کے رنگ بھری دھنک سے اترنا بھی شروع کر دیا تھا۔ تم بیٹھ جو، مجھے کھانا نہیں کھانا، لنچ کر لیا تھا میں نے۔ دراصل میرے لیے آج کا دن بہت اہم تھا، جانتی ہو آج مجھے کیا ملا ہے؟ میری محنت کا صلہ، میرے مقصد کی کامیابی، میری منزل کا وہ سنگ میل جس سے آگے کی راہیں بہت آسان لگ رہی ہیں مجھے۔ ایسی خوشی اور اس بساط کے مظاہرہ اس نے آج سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ عجیب بات ہی آج کل وہ اسے جتنا بچنے کی کوشش کری تھی، اس کے دوستانہ انداز میں زیادتی ہوتی جا رہی تھی، گو کہ اس کی موجودگی تو کبھی بھی اس کے لیے خوشگوار تاثر نہ لئی تھی، مگر ان دنوں یہ جس اندرونی محاذرائی سے دو چار تھی، ایسے میں نوفل کا سامنا بڑے تکلیف دہ ہو جاتا تھا، مگر ویسے بے نیاز اپنی دھن میں مگن جب سامنے آتا، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کہہ جاتا تھا کہ وہ سوچتی رہ جاتی کہ بھلا اس وکھرے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر دل تو ہے ہی دیوانہ، اپنے مطلب کے معنی آغاز کرنے میں ذرا دیر نہ لگاتا، اور کتنے ہی وقت خود کو ڈانٹتے پٹکارتے میں گزر جاتا۔ اس لیے بھی اسے سنتے ہوئے وہ خود کو سمجھاتی تھی کہ اسے یہ سب کہنے کی نوفل کی کوئی دلی وجہ نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو اسے ایک سامع کی ضرورت ہے، اور وہ محض ایک سامع ہے۔ البتہ اسے خوش دیکھ کر وہ کئی دن بعد خود کو بڑا فریش محسوس کر رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ہما والے واقعے کے بعد اسے دیکھ کر مرجھانے لگی تھی۔ کتنا عجیب ہوتا ہے، دل میں ایسے لوگوں سے تعلق بنانے لگتا ہے جن سے ملنا تو درکنار، انہیں خوابوں میں دیکھنا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ بغیر رشتوں کی محبت کی واقعی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، خواہ آپ آنکھوں سے لہو رہیں یا جگر چھلنی کریں۔ خلوص بغیر رشتے ناطے کے محض غرض بن جاتا ہے، ایسے غرض جسے کوئی پورا نہیں کرتا۔ آج میں واقعی بہت خوش ہوں، تم تصور نہیں کر سکتی میرے ساتھ کا، وہ کہہ رہا تھا، مگر آپ کی خوشی سے مجھے بھی خوشی ہوئی ہے۔ اس سے کچھ تو کہنا تھا۔ نوفل نے چھمبے سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جس نے 3 سالوں میں پہلی بار اس اعتماد سے اس کے سامنے بات مکمل کی تھی، البتہ لہجے میں حد سے زیادہ ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی، وہ بھی کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ اسے غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا خاصی بھجی اور اپسیٹ لگ رہی تھی، جیسے خود سے لڑتی رہی ہو۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ جانے کے لیے مڑتی، نوفل کی بات نے قدم جکڑ لیے۔ اس نے استفہامی نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ جواب سننے کے لیے منتظر تھا۔ اس کی حیرت پر کوئی تاثر نہ دیا۔ میرا خیال ہے ایسی کوئی تو بات نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے نظر چرانا اور زبان کا لٹکرانا ایک فطری عمل تھا۔ نوفل بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ اول تو وہ کسی معاملے میں دخل ہی کم دیتا تھا، مگر جب سوال کرنے پر آتا تو بغیر جواب لیے ٹلتا نہیں تھا۔ اس بات کا اندازے سے تھا، تب بھی سخت متوجہ ہو گئے۔ نوفل کی عدالت میں اس کی پیشی کئی دنوں بعد ہوئی تھی، ورنہ ویسا تو اکثر پڑھائی بھرے دنوں میں ہوتا تھا جب وہ زونی اور سے پڑھاتا تھا۔ مجھے تمہارے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں۔ وہی صاحب کا حکمانہ لہجہ اتایا تھا، اس کو وہ جھنجھلا سی گئی۔ یہ فقرہ اگر وہ کسی اور لہجے میں بولتا جاتا تو کتنا حسین لگ سکتا تھا، مگر اس کے باروں پر تند لہجے نے اسے تلوار بنا دیا تھا، جس سے وہ کٹ کے رہ گئی۔
کہیں پھر اماں بیگم نے کوئی رشتہ تو نہیں دیکھ لیا؟ ایک تو میں ان کی اس میرج آرگنائز ایکٹیویٹی سے دل سے سخت عاجز ہوں، اس نے ڈپٹ کر پوچھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ جواباً اسے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ در حقیقت آج کل رشتوں کی ہمدرد نے خود بھی اسے پریشان کر دیا تھا۔ ہوں تو یہ بات ہے، ایک تو تم نے بہت غلط وقت پر پڑھائی چھوڑ دی ہے، اب اماں بیگم کے عملی پروگرام سے بچنا سخت مشکل ہے، تعلیم چھوڑ کر جو نقصان اٹھایا وہ الگ۔ ویسے ایک بات سچ بتاؤ، تمہیں رشتہ ناپسند ہے یا فی الحال شادی ہی نہیں کرنی چاہتی؟ اب کس قدر زیرک تھا وہ، ڈائریکٹ سوال پوچھ لیا تھا، وہ بھی اس کے دل کا کھنگالتا ہوا۔ وہ استفسار پر ہمارے حیا سے پلکیں تک نہ اٹھا سکی۔ اوکے، میں اماں بیگم سے بات کروں گا، ان لوگوں کو منع کر دیں گے۔ اس کے جواب نہ دینے پر وہ وہیں کچھ آغاز کر کے اٹھ کھڑا ہوا، تو اس نے بے ساختہ تڑپ کر اسے دیکھا۔ آنے والے لوگوں کو منع کریں یا اماں بیگم کو سمجھا دوں؟ کچھ تو کہو بیوقوف لڑکی۔ وہ جھنجھلاہٹ سے بولا تو اس نے ایک سیکنڈ میں فیصلہ کر ڈالا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ سب سوالوں کا ایک جواب۔ نوفل نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف جن نظروں سے دیکھا وہ خفیف ہو گئی۔ یہ قرار ہے کہ شوق، پتہ نہیں مگر بہت اہم ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں۔ جملہ مکمل کر کے وہ وہاں رکی نہیں، تھوکنے کی طرح چلتی سانسوں سمیت وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، اور نوفل اس کے مریل لہجے پر منہیں سکڑ کر سوچتا رہ گیا کہ آخر وہ کس کے لیے پڑھنا چاہتی ہے۔ جب زوفشا نے سمجھایا تو سمجھی نہیں تھی، شاید اوٹ پٹانگ رشتوں کی آمد و رفت نے کچھ عقل سکھا دی ہے۔ ذہن نے رائے دی تو وہ مسکراتا وہ شوق سے دھن بجاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی اوٹ میں سے جاتا دیکھ کر سوچنے لگی، مجھے تمہارے حاصل کرنے کے خواب دیکھنے کے کوئی حق تو نہیں نوفل افندی، مگر تم جیسا بننے کی خواہش ضرور ہے کہ تمہیں نظر آ سکوں۔ اس کے لیے مجھے اپنا قد اونچا کرنا ہوگا، کیونکہ تم سر جھکا کر نیچے دیکھنے کے عادی نہیں ہو، اور میں گردن اٹھائے اٹھائے تھک چکی ہوں۔ نہابیہ ولید کا سراپا اس کی آنکھوں میں اترا تو نمکین پانی کے دو قطرے پلکوں پر اٹک کر سارا منزل دھندلا گئے۔ وقت کے بہاؤ میں تندو تیز لہریں بہت سے دن آگے بڑھا لے گئیں۔ آسما کا ڈبل ایم اے ہو گیا تو آغا جی نے پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دی۔ زوفشا اب 2 عدد بیٹیوں کے مصروفیت میں گم ہو چکی تھی۔ زونی بی اے کر کے گھر بیٹھ گئی تھی، جبکہ لیزا کالج میں آخری سال تھا۔ بھابھی اور عاقل بھائی کے 2 بچے تھے۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو نوفل کے فل کیے گئے فارم کی بدولت 2 سال فائن آرٹس پڑھنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر آج وہ اپنی خوشی سے یہ مضمون پڑھ رہی تھی، بلکہ در حقیقت تو لاشعوری طور پر اسی فیلڈ میں کچھ کر دکھانے کے خواب نے خود کو بلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آسما کی شادی کے بعد آقا جی نے بہت واضح لفظوں میں نوفل کو وارننگ دیتی تھی کہ شادی کے لیے سیریس ہو جائے۔ جواباً اس نے ذرا سی رویات کے بعد نہابیہ کا نام لے دیا تھا۔ سیت کا ایک صحرا تھا جو اس نے دوسری بار پار کیا تھا۔ ایک بار تو کسی اور کا جرم اس کے کھاتے میں درج ہوا تھا، مگر اس مرتبہ تو ایسا بھی نہیں ہوا تھا، وہ بنا جرم کے مصلوب کی گئی تھی۔ خود کو بہلانے کے پھر لاکھ جتن کیا، مگر سوائے پڑھائی کے اس کا کسی اور چیز میں دل نہ لگا۔ گھر کا کام بھی مجبوراً اسے کرنا ہی پڑتا، گو کہ کالج میں داخلے کے بعد اسے اماں بیگم نے آسما اور زونی کو سختی سے اس کے ساتھ کام پر لگا دیا تھا، مگر اب آسما کے بعد زونی کی مدد کے لیے اسے تقریباً سبھی کام کرنے پڑتے، پھر پڑھائی کی ٹینشن، مصروفیت، مگر رات کی نیند باوجود سخت تھکن کے لیے بھی نہیں آتی تھی۔ آتی بھی کیسے؟ جب خوابوں کی کرچیاں بکھری تھی تو رات جگہ ہی تو مقدر بننے تھے۔ آقا جی اور اماں بیگم کو نوکری پیشہ لڑکیوں سے خاصا پیٹ تھا، خصوصاً ان سے جو بغیر کسی مجبوری کے گھر سے خود کو منوانے پر کمر بستہ ہو کر نکلتی ہیں۔ نہابیہ کے بارے میں جو تفصیلات نوفل نے اس کے گوش گزار کی تھی، ان سے تو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ موصوفہ میں وہ تمام اوصاف موجود ہیں جن سے انہیں سخت اختلاف تھا۔ تاہم بیٹے کی سرکش اور خود سر تربیت کے آگے کچھ بولنے سے بہتر جانا کہ ایک بار اس لڑکی اور اس کے گھر والوں سے بھی مل لیا جائے، لہٰذا آقا جی نے نوفل سے کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کے گھر والوں کو مطلع کر دے کہ اگلی بدھ کو ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اتنی جلدی؟ باوجود خوشی کے وہ حیران تھا۔ ہاں بیٹا، یہی میری خوشی ہے، اس سال عید کے چاند پر تمہاری منگنی کر دوں تاکہ خیر سے ربیع الاول کے مہینے میں بہو گھر لے آؤں۔ زونی اور الیزا تو مانتے ہیں کسی کی، جانے کب اپنے گھر کی ہو جائیں۔ آسما کے بعد تو گھر جیسے بے حد سونا ہو گیا ہے۔ اماں بیگم بہت محبت سے بولی تو وہ مسکرا کر خوش ہو رہا۔ ادھر نہابیہ نے اس کی مدد اور 50% شراکت سے نئی ایجنسی قائم کر لی تھی۔ آج کل اس کے افتتاح کی تیاریوں میں وہ اس قدر مصروف تھی کہ کئی دن وہ اماں بیگم کی تائید کے باوجود اسے بات نہ کر سکا۔ ویسے بھی آج کل نہابیہ کی خوشی عروج پر تھی، اپنے کام سے ہٹ کر ہر بات وہ شوقے سے ٹالے جا رہی تھی، چنانچہ 2-3 ہفتے اسی طرح گزر کے معاملہ ہنوز التوا کا شکار تھا۔ گھر سے اسرار زیادہ بڑھا تو اس نے ایک روز سے اسے جا ہی لیا۔ افتتاح ہوئے تیسرا دن تھا، نہابیہ ایم ٹی کی کرسی پر بیٹھی کافی پی رہی تھی، اس کے چہرے پر چھائے مسرتوں کے رنگ اسے بہت جاذب نظر بنا رہے تھے۔ ہاں بھائی، آپ کو کسی معاملے کو فکس کرنے کے لیے بھی گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، آج میں نے خاص تمہارے لیے وقت نکالا ہے۔ راکنگ چیئر کو ذرا سی گردش دے کر نہابیہ نے چائے کا آرڈر دے کر اس کی طرف توجہ کر تقاض کیا تو وہ مسکرا دیا، گہری نظریں اس پر جمی تھی۔ طویل تمہید کا تو وقت نہیں، صرف چند جملوں میں مدعا کہنا ہے۔ آئی ایم شیور کہ آج جو پروپوزل میں تمہارے لیے لایا ہوں تمہیں اس پر ہمیشہ کی طرح آج بھی اتفاق ہوگا۔ نہ کرتے ہوئے تمہید بند کی تھی۔ کم آن نوفل، کم ٹو دی پوائنٹ، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے معاملہ گھبرانے کا نہیں، شرمانے کا ہے۔ معنی خزی سے ہنستے ہوئے اس نے نہابیہ کو الجھی ہوئی نگاہوں میں دیکھا۔ مطلب یہ کہ میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں، تمہارے تھوڑے کو بہت جانو، اور یہ بتاؤ کہ کب بھیجوں انہیں۔
اتنی اہم بات نوفل نے یوں کہی جیسے کوئی عام سا موضوع زیر بحث سن کے مبین. کیا مطلب ہو؟ جیسے شوق رہ گئی چہرے پر شرم کی سرخی کی جگہ حیرت کا رنگ غالب تھا. نوفل ٹھٹک سا گیا اس کے تیور دیکھا. تمہارا مطلب یوں مین تم مجھے پرپوز کر رہی ہو نوفل؟ او گاڈ. وہ جیسے اس کی بات پر ہنس دی, شانے یوں چکائے جیسے اس وقت کو انجوائے کر رہی ہو. مگر جب نوفل کے چہرے پر تناؤ پھیلتا دیکھا تو بیک وقت خود بھی سنجیدہ ہو گئی. میرا خیال ہے نوفل ہم ہمیشہ اچھے دوستوں کی طرح رہے ہیں, شیئر کیا, ایک دوسرے کی ہیلپ کی, مگر مجھے نہیں معلوم کہ میری کسی بات سے تمہیں ایسا کوئی تاثر دیا کہ تم یقین کر بیٹھے. میرے اور تمہارے درمیان سیف نہ ہوتا تو میں خود کو خوش نصیب سمجھتی, مگر چند ہفتے ہوئے میری بات طے کر دی گئی ہے. سیف RCS کرنے گیا ہے. سیف نہ ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان سیف نہ ہوتا تو میں خود کو خوش نصیب سمجھتی, مگر چند ہفتے ہوئے میری بات طے کر دی گئی ہے. سیف FRCS کرنے گیا ہے امریکہ. 2.5 سال کے بعد میان 12 مہینے اور تقریباً 7 سال بعد میری اور اس کی کوشش رنگ لاتی ہے. I am really sorry نوفل, میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا ہرگز نہیں تھا. تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں میں تھی. مجھے اپنا بزنس سیٹ کرنے سے فرصت ملتی تو تمہیں کچھ بتاتی. سیف بھی میری مصروفیت کے باعث خاصا ناراض ہو کر گیا ہے, مگر میں اسے منا لوں گی. سیف کی بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں الگ ہی رنگ تھے. نوفل کے لبوں نے گہری سانس نکل گئی. نہابیہ نے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا. کہاں جا رہے نوفل؟ خفا ہو مجھ سے؟ وہ لپک کر کس کی راہ میں آ گئی. ہم اچھے دوست ہیں نوفل, دوستی کا کوئی تعلق نہیں کبھی بھی. اب جو کچھ تمہارے میں ہمارے درمیان گزر گیا اس کے بعد میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا. نہابیہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی دوستی کی ہی نہیں. میری چاہ میری قرض کبھی جواب نہیں رہی. سیف تمہیں سیف کا ساتھ مبارک ہو. میں منافقانہ تعلق رکھنے کا عادی نہیں ہوں, پلیز مائنڈ مت کرنا, مگر مجھے تمہاری دوستی نہیں, زندگی کے سفر میں تمہارا ساتھ چاہیے تھا. اس کے روکنے پر رک کر وہ بہت نپے تلے انداز میں بولتا چلا گیا. نہابیہ کے آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئی تھی. خود اس کا لہجہ خفیف سا لرزش لیے ہوئے تھا, مگر اسے خود کو سنبھالنا آتا تھا. جب بھی اپنی ازلی پرغرور انداز میں سر اٹھائے کہہ رہا تھا, اپنا سفاق فیصلہ سناتا. رہی بات بزنس کی, تو میں ایک اچھے بزنس پارٹنر کی حیثیت سے تمہاری بیکنگ کرتا رہوں گا, اس لیے کہ میں اپنے کہے سے مکرتا نہیں. اس کی آنکھوں میں دھواں تو آیا تھا. نوفل پلیز ایسا مت کرو, میرا اچھا دوست نہ چھینو مجھ سے. تمہارا وہ دوست کچھ دیر پہلے واپسی کے سفر پر لوٹ گیا. نہابیہ تم بھی سامنے کی طرف نظر رکھو, کیونکہ منزل تک پہنچنے کے لیے سامنے کی سمت میں قدم اٹھائے جاتے ہیں. پلٹ کر دیکھنے والوں کے لیے سوائے گرد کے کچھ نہیں ہوتا. امید تم سمجھ گئی ہوگی. آل دی بیسٹ اینڈ گڈ بائے. اپنی انا پرور لہجے میں کہتے وہ سارے دروازے بند کر کے چلایا تھا. ایک بار پھر وہی دہراہا اس کی زندگی میں آ گیا تھا, جہاں اسے ہما کی میت میں پہلے بھی رکنا پڑا تھا, مگر اب اسے خود کو سنبھالنے کا ہنر آ گیا تھا. اماں اس کے فیصلے کے تغیر پر سخت حیران و شادہ تھی. اس نے اپنے ایک جملے جہاں آپ کا دل چاہے رشتہ طے کر دیں کہ اوز ان کی آنکھوں میں اتنے ستارے دیکھے تھے کہ اپنے زیاں کا احساس کچھ کم ہو چلا تھا. اس نے خود کو ٹٹولا تو احساس ہوا کہ بظاہر اعتماد کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے والی لڑکیاں اسے بہت پسند تھی, جو بولڈ ہوں, سوسائٹی میں مدد کر سکے, مگر در حقیقت اس کے اندر روایتی مرد کی وہی توقات بھی نہ پڑی تھی جہاں ورکنگ وومن کے لیے پورا کرنا مشکل تھا. یہی وجہ تھی کہ جب بھی نہابیہ اپنی بزنس کی باتیں کرتی اسے اپنے گھر کا خیال آتا. جب شام کو جا کر نہابیہ کے مسکراہٹ بھرے استقبال کے خواب آپ ہی آپ سے اپنا سیر کر گئے تھے. اما بیگم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس کے لیے گھریلو لڑکی ٹھیک تھی, کیونکہ شمع محفل کو چلا کے کھانا بنانے کی کوشش میں اسے کھو بھی سکتا تھا. گویا پایا تو اس سے اب بھی نہ تھا. البتہ ایک دوسرے سے نفرت و اختلافات کی جنگ بھی نہیں لڑی تھی. اسے احساس تھا کہ نہابیہ کی نظر میں اپنے خواب بہت اہم ہے. جب بھی بقول اس کے اپنے منگیتر کو بھی ٹائم نہیں دے پاتی تھی, جس سے اس کی محبت بھی تھی. پھر بھلا اب نوفل کی کہاں جگہ تھی اس کی زندگی میں, اس کے دل میں؟ اما بیگم کو فیصلے کا اختیار دے کر وہ ایک بار پھر خود میں مگن ہو گیا. اس بار بھی ذکی اس کے لیے جذباتی صحرا بنا تھا, جس کی اشارتن کی گئی تنبیہوں کو اس نے کبھی درخورے اتنا نہ جانا تھا. تو گویا نہابیہ ولید کا نام کا یہ باب بھی بند ہو گیا. ذکی نے تمام حالات سن کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تو سیڑھیاں چڑھ کر چائے کی ٹرے اٹھائی. اوپر آتی علی سے آخری اسٹیپ پر رک گئی. نوفل نے سر بات میں ہلا دیا. اور اب آگے کیا ہوگا؟ کیا تم اپنے گھر والوں کی پسند کردہ لڑکی کو دل سے اپنا لو, کہ بھول جاؤ کہ اپنی پچھلی خواہشوں کو؟ ذکی کا استفسار کڑوا تھا. علیزہ کا سانس بوجھل ہو گیا. میں نے ہمیشہ آگے بڑھنا سیکھا ہے ذکی, تم اچھی طرح جانتے ہو. پیچھے مڑ کر دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا, مگر زندگی میں ماضی کی بہت اہمیت ہوتی ہے. نوفل ذکی سے ٹٹول رہا تھا. مستقبل سے زیادہ نہیں, گزرے تجربوں نے مجھے سکھا دیا ہے ذکی کے بغیر خلوص کے کوئی رشتہ پائیدار نہیں ہوتا. میں نے ہما اور نہابیہ دونوں کے معاملے میں اپنی خوشی کا فوقیت دی ہے. ہما کو اپنے کر چھوڑنا اور نہابیہ کے ساتھ بظاہر دوستی کی آڑ میں ڈھیروں توقعات وابستہ کرنے کی حماقت نے مجھے سمجھا دیا کہ جذبے سب سے اہم ہوتے ہیں. اب جب میں نے خود کو اس عمل کے لیے تیار کر لیا تو رشتے کو پورے خلوص سے سنبھالنے کی ذمہ داری اب میں اٹھا سکتا ہوں. جبھی اما بیگم کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے ڈالا ہے. ذکی کے جواب میں وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا. کہیں راتوں کی سوچ کا واضح عکس تھا اس کی گفتگو میں. تھینک گاڈ تم یہ نقطہ سمجھ گئی. گو دیر سے سمجھے, مگر ابھی بھی زیادہ وقت ضائع نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ ہمارے والدین ہمیں ہم سے بھی بہتر سمجھتے ہیں. امید ہے اماں جس لڑکی کا انتخاب کریں گے وہ تمہارے مزاج اور سوچ کے لحاظ سے مناسب بھی ہوگی, اور یہی میری دعا ہے میرے یار.
ذکی بڑے خلوص سے ہنستے ہوئے بولا تو ماحول کا بوجھل پن قدرے کم ہو گیا، اس لیے علیزہ نے دستک دی۔ چائے۔ دروازے کی اور سے آواز دیتے ہوئے اس نے نوفل کو اپنی آمد سے گویا مطلع کیا۔ اس وقت نیچے زونی اپنی دوست کی منگنی میں جانے کے لیے تیار کھڑی اس کے منتظر تھی، جس سے نوفل حسب عادت دور ہی سے چائے کا آرڈر پاس کر کے اوپر آ گیا تھا۔ وہ اس وقت بالکل تیار تھی مگر انکار کی مجال نہ تھی، لہٰذا اپنی تمام تیاری سمیت اوپر آتے ہوئے وہ رزق و تذبذب کا شکار تھی۔ ان دونوں کی گفتگو سن کر دل جانے کیوں مسرور ہو گیا تھا۔ نوفل نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے سے اٹھ کھڑا دیکھ کر چند ثانیوں کے لیے اس کی نگاہیں ٹھہر گئی تھی۔ فن جارجٹ کے بلیک تنگ پجامے اور اندرکھے میں سلور چھوٹی چھوٹی چمکیاں کانوں میں ڈالے وہ سیدھی دل میں اتر جانے کی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ اس پر ڈھیلی سی چٹیاں اور ہلکا سا میک اپ اور بھی بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ ٹریس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اس کی کھلائیوں میں بھی سیاہ کان کی چوڑیاں بجی تو ایک دم پلٹ گیا۔ وہ بھی نیچے چلی گئی، البتہ ان نظروں کے ایک لمحے کے لیے مرتکز ہو جانا اسے ڈسٹرب کرتا رہا۔ ادھر رمضان کا چاند بھی نظر آ گیا تھا مگر اماں بیگم کی نظر انتخاب کہاں جا کر رکی ہے اسے ہنوز خبر نہ ملی تھی۔ خود اس سے بھی کوئی خاص پرواہ نہ تھی، البتہ جب اماں بیگم نے اسے اور عاقل کو بلا کر علیزے کے لیے سمت کا پروپوزل ان کے سامنے رکھا تو نیز یہ بھی بتاتے کہ آقا جی اس کے لیے راضی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہی خاندان کا لڑکا ہے۔ تو نوفل بے اختیاری انکار کر بیٹھا۔ نہیں، منع کر دیں اماں جی بیگم۔ بغیر کسی جواز کے وہ فیصلہ سنا رہا تھا۔ مگر کیوں بیٹا؟ اماں بیگم اور عاقل بھائی نے تعجب سے اس پر سوالیہ نظریں جمائی۔ سمت مجھے پسند نہیں اماں، میرا خیال ہے میرا اتنا کہنا ہی کافی ہوگا، میں چلوں گا، تراویح کا وقت ہو رہا ہے۔ بات مکمل کرے جو ہی وہ کمرے سے نکلا سامنے کھڑی لیزی سے مٹبھیر ہو گئی۔ اس کی نظروں میں تشکر تھا، ممنونیت تھی۔ واقعی کہاں وہ نازک کلیوں جیسی لڑکی اور کہاں کبھی ہیکل سمت، کوئی جوڑ نہ تھا۔ بس ایک لمحے کے لیے وہ اس کے پاس رکا تھا، پھر جانے کیا سوچ کر مسکراتا ہوا مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس ایک لمحے میں کچھ ہوا تو وہ جیسے اپنی جگہ سے ہل گئی تھی، یکدم جیسے ڈھیر ساری پھولوں کی نرم اور نازک پتیاں اس پر ڈال گئی تھی۔ خوشبو اور نزاکت کا احساس سرمستی بن کر چھایا ہوا تھا۔ حد ہو گیا، مجھے تو اس لڑکی کے سر کی سمجھ ہی آتی ہے نہ پیر کی، جب دیکھو الٹے سیدھے فیصلے سناتا رہتا ہے۔ اب بھلا سمجھ میں کیا برائی نظر آتی ہے اسے؟ اس کے جاتے ہی اماں بیگم برس رہی تھی۔ عاقل ماں کی بات سن کر ہنسی ہے، چھوٹی بھائی کے تیور کچھ اصل معاملے کا پتہ دے گئے تھے۔ اسے سمت پسند نہیں اماں کو کہ وہ علیزہ کے لیے کسی اور طرح کے شریک کا سفر چاہتا ہے۔ بھلا آپ کیا کوئی کوہ کہف سے کوئی گلفام آئے گا؟ وہ چیخی۔ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے نوفل کسی سے کم تو نہیں ہے۔ وہ اشارے سے بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ اماں بیگم اپنی جگہ ششتر بیٹھی بات کو سمجھنے میں لگی کر رہی تھی۔ بیٹے کی کایا پلٹ حیران کن تھی، مگر پہلے تو وہ انکار کر چکا تھا اگر کہ اس سے تو گھریلو لڑکیاں پسند ہی نہیں ہیں۔ اماں اسے اب تک ماضی کے حوالے سے سوچ رہی تھیں۔ عاقل کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ مگر آپ ان حضرات کو عقل آ گئی ہے، لوٹ کر بدو گھر کی کوئی آئے گا نا؟ آپ نے محسوس نہیں کیا لیزے کے رشتے کا سن کر کس قدر بے چین ہو گیا تھا؟ مگر بہت برہم والا ہے، خود سے نہیں کہے گا، آپ جانتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے دیے گئے فیصلے کے حق کا فائدہ اٹھائیں۔ وہ ماں کو سمجھا رہے تھے۔ بیٹا تمہارا تجزیہ ٹھیک ہے نا، کہیں بچی کی زندگی کو خدا نخواستہ روگ نہ لگ جائے۔ اماں متفق کرتی، روگ تو ان موصوف کو لگ گیا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے بڑبڑائے اور پھر اماں کو یقین دلا کر کمرے سے اٹھ گئے۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ اماں کی تو مراد بھر آئی تھی، بلکہ کہ درحقیقت مراد تو علیزہ اور نوفل کی بھی بھر آئی تھی، لہٰذا اکا جی نے بات طے کر دی۔ سوفشاں اور آسماں تو سننا تو توڑ ہی چلی آئیں، کیسی خوشی کی خبر تھی۔ اماں بیگم کے خواب پورے ہونے کی گھڑیاں آئی تو گئی تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ عبادت کی انتہا کا ہوتا ہے، وہ بھی دل سے دعا ہوتی کہ آئندہ آنے والے دن اس کی خوشی کے پیامبر ہوں۔ نوفل ہما کی بددعا کے گرین سے خود کو کھو کر آزاد ہو گیا تھا، سو وہ بہت خوش تھی۔ کوئی بھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں ایسے لمحے بھی آئیں گے جب خوشی کا مفہوم پورے اسرور و رموز کے ساتھ اس پر اشکار ہوگا۔ رمضان کی برکتوں والے دن اس سرور میں گزر رہے تھے۔ اس نے نوفل کا سامنا کرنا خاصا کم کر دیا تھا، مگر جب بھی اسے ٹکراؤ ہوتا اس کی آنکھوں میں چھلکتے جذبات اسے سرشار کر دیتے۔ یہ وہی بقول شاعر، اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا۔ آپ یقین کے رنگوں میں گم ہو جاتا۔ آخری عشاء بڑی مصروفیت سے گزرا، جب چاند رات کی فضلوں خیز گھڑیاں آئیں تو اس کا سر بے اختیار سجدہ شکر میں جھک گیا۔ زونی اس لمحے سوفشاں اور آسما کو آمد کا اعلان کرتی چوڑیاں پہننے کے لیے اسے لینے آئی تھی۔ اس نے جلدی سے خوشی کے آنسو صاف کر چاند کی مبارکباد دی۔ اوہو، تم تو رونے لگ گئی۔ ارے بھائی، ہم تمہیں کب چھوڑ کر جا رہے تھے؟ آسما نے اندر آتے ہوئے اس کے آنسو دیکھ لیے تھے، شوقی سے پچکارتے ہوئے بولی تو وہ بھیگی پلکوں سمیت مسکرا دی۔ چلو جلدی کرو، نوفل ہارن دے رہا ہے۔ صوفی نے بھی اس لمحے اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے میں انٹری دی تو وہ جھجکی۔ نوفل کی نظروں کا اظہار یاد کیا۔ نہیں باجی، میں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ ہی چوڑیاں دلا دیجیے گا۔ اس کا گریز نوفل کے باعث تھا۔ اوہو بھائی، یہ تم آخر میں کیوں نخرے کرنے لگ گئی ہو لڑکی؟ ادھر وہ نوفل ہمیں لے کر اس لیے جا رہا ہے کہ اماں بیگم اور آقا جی کی پونچھ سے نکل کر تم سے کھل کر مذاکرات کر سکے۔ زوفشا نے شور مچا دی۔ کیسے مذاکرات؟ وہ دہل گئی۔ کشمیر آزاد کرانے کے لا حول ولا قوت۔ زونی نے جیسے سر پیٹ لیا، وہ شرما سے کی۔ ارے بیٹا، تم لوگ اب تک نہیں گئے، چلو جلدی کرو۔ اماں بیگم اسی اسنا میں آئی تو اس نے جلدی سے کوٹ شوز پیروں میں پھنسا لیے اور آگے بڑھ کر نے چاند کی مبارکباد دی۔ خیر مبارک، اللہ ڈھیروں خوشیاں دکھائے۔ فرتے محبت سے انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ دودھو نو پھوتو پلو۔ اس دعا پر تو پوری طرح شرما گئی۔ وہ تینوں بھی ہنس پڑی۔ کیا مسئلہ ہے پھر؟ آخر آپ سب یہاں کیوں رک گئی ہیں؟ نوفل جاتے جاتے بھابھی کو بھی ساتھ جانے کے لیے راضی کر کے لے آیا تھا۔ آیا تو خاص جھنجھلا کر سوال کیا، تمہاری ہونے والی نصف بہتر راضی نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں؟
آسمان نے جھٹ کر کہا تو نوفل نے بے سختہ نظر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بغیر ایک لفظ کے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر کی جانب چل دیا۔ وہ ارے ارے کرتے رہ گئی مگر اس نے فرنٹ سیٹ پر اسے بٹھا کر سانس لی۔ ان سب کے سامنے نوفل کی ٹٹائی پر سرخ ہو گئی تھی۔ وہ سب بھی ہنسی ہوئی چلی آئی تھی۔ اللہ توبہ، حد کرتے ہیں آپ بھی۔ مارے خفتگی وہ کچھ کہہ نہ سکی تو کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تو محترمہ آپ بھی کم نہیں ہے، خاصا انتظار کرایا آپ نے، مگر دیکھا میں کیسے سب کے سامنے آیا ہوں، تمہیں کھینچ کر اس لیے کہ تم میری ہو۔ اس کے گہرے لہجے پر لیزا نے بے سختہ نظر اٹھائی۔ جواباً اس نے بے سختہ ٹکڑا جوڑا، آپ اور میں بھی تمہارا ہوں۔ چاند رات مبارک ہو، اور یہ ساتویں۔ ان چاروں کے آنے تک اس کی سرگوشی مکمل ہو گئی تھی۔ چاند رات بھی اس کے حسین ملاپ پر مسکرانے لگی تھی۔ ناول کا نام ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تو آپ وہاں سے ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔